الرحیم. آپ میوٹ کر لیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. آپ میوٹ کر لیں اپنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلی بار جو ہمارا ڈیبیٹ ان سے علاء الدین صاحب سے ہوا تھا، ان کے تمام مطالبات کو ہم نے پورا کیا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کسی ایک صحابی سے یہ دکھا نہ سکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کسی صحابی نے اختیار کیا. ہم 1 گھنٹہ تک بلکہ 1.5 گھنٹے تک مطالبے کرتے رہ گئے، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا. تو آج اس کے بعد میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ جب تک کہ یہ روایت پیش نہیں کریں گے تو ہم اپنے استدلال نہیں کریں گے. جب ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ان کی وفات کے بعد دکھا دیں، ہم تمام بحث کو چھوڑ کر صحابی کے عمل پر جو ہے اکتفا کر لیں گے، صحابی کی عمل کی ہم دلیل بنا لیں گے. لیکن انہوں نے 1.5 گھنٹے تک کوئی روایت پیش نہیں کی. ادھر اپنے جو قیاس ہیں وہ باطل آرائے پیش کرتے رہے اور موضوع سے راہ فراری اختیار کر لیے تھے. تو آج میں گزارش کروں گا کہ آپ کوئی ایسی روایت پیش کریں، شروعات وہیں سے کریں صحابہ سے، اس سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول کی بات ان کی وفات کے وسیلے کو اختیار کیا ہے. توسل تبھی میں انشاءاللہ آپ کی بات کو تسلیم کروں گا، ورنہ آپ کتنے قیاس کر لیں، کتنی آپ وضاحتیں کر لیں، وہ میرے لیے قابل احتجاج نہیں ہوں گی. میرے لیے قابل احتجاج صحابہ کا فہم ہے، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث فہم سلف سے سمجھتے ہیں، اور سلف میں یعنی اصحاب کرام، تابعین. تو آپ سب سے پہلے کوئی بھی اب بات شروع کریں تو اپنے عمل کے اوپر آپ دلیل پیش کریے گا، صحابہ کا عمل. ٹھیک، یہ میرا مختصر سا ہے، آپ اس میں وضاحت کر سکتے ہیں. آپ کی بات ختم ہو گئی، میں کروں؟ آپ کے پاس ایک منٹ اور ہے ابھی، مطلب 1 منٹ سے کچھ نہیں، میں کم ہے. 1 منٹ دیتا ہوں ان کو. اچھا ٹھیک ہے لازم بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس طرح کسی پر بہتان نہ باندھا جائے، کیونکہ جھوٹ شریعت میں جائز نہیں ہے. میں نے کوئی بھی قیاس سے کام نہیں لیا، اور نہ ہی جو ہے قیاس کی یہاں پر ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ ایک علمی گفتگو ہے، اور ایک مسلک کے سمجھ لیجیے ایک مسلک کی وکالت ہو رہی ہے. آپ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. تو جو بات یہ ہمارا ہو رہا ہے، دعوے اور دلیل کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ بدعت ہے، آپ نے دعویٰ کیا تھا. تو ابھی دعویٰ پہ میں تنقید کر رہا ہوں، اور ابھی آپ تنقید سے باہر نہیں نکل پائے ہیں. دلیل کی پاری تب آتی ہے جب آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے. لیکن آپ کا دعویٰ جو ہے ثابت نہیں پا رہا، کہ آپ جس کو بدعت کہہ رہے ہیں، اور جو قید لگا کر کے آپ نے بدعت کی تعریف کی ہے کہ جو صحابہ نے نہ کی ہو، جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو، یہ آپ نے قائد بنایا ہے اپنی طرف سے، خود سا ایک اصول بنایا ہے. تو آپ خود اس اصول میں جکڑ گئے ہیں. تو اس اصول جب آپ نکلیے گا تو نکلنے بعد ہی جو ہے آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا. ابھی آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا ہے. آپ نے جو دلائل بنائے ہیں، جو طریقہ کار اپنایا ہے، اس طریقے سے آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے اسے بدعت کہا تھا، اور ساتھ ہی کہا تھا کہ رسول اللہ اور صحابہ نے نہ کیا وہ بدعت ہے. تو میں نے کوئی قیاس نہیں کیا، حقیقت تھا کہ نماز پڑھتے ہیں، مائک کا استعمال کرتے ہیں، مسجدیں وغیرہ بنتی ہیں، اور محدثین نے اسماء و رضال کا علم لکھا، اور اس طرح بہت ساری باتیں میں نے کی تھی. تو بھائی صحابہ نے کیا ہے، کیونکہ آپ کو صریح ثبوت چاہیے، تو آپ بھی اپنے موقف پر، اپنے جو اصول بنایا آپ نے، اس پر بھی صریح ثبوت دینا پڑے گا. آپ کو صریح ثبوت دینا پڑے گا کہ ہاں صحابہ نے کیا ہے. تو محدثین نے جو ہے، یا پھر رسول اللہ نے کہا کہ بخاری لکھا جائے گا، بخاری کو اصح الکتب مانا جائے گا، جس طرح کہ آج تمام امت مانتی ہے اس کو. یہ سب ساری باتیں جو ہے آپ کو صحابی سے ثابت کرنا تھا. تو آپ صحابی سے ثابت نہیں کر پائے تھے، کیونکہ آپ اپنے اصول میں خود جکڑ گئے.
اور اپنے ہی اصول پر خود نہیں اتر پائیں، نہ محدثین کو بچا پائیں، نہ اپنی جماعت کو بچا پائیں، کیونکہ بہت سارے کام ایسے آج ہوتے ہیں جو نیکی اور ثواب سمجھ کر کے ہی کیا جاتا ہے اس کو، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے صراحتاً کے ساتھ جو ہے ثابت نہیں ہے، چاہے وہ قولی ہو فعلی ہو، یہ ثابت نہیں ہے، یہ میں نے کہا تھا۔ تو اس پر آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ مناظرہ اسی دن ختم ہو گیا تھا سمجھ والوں کے لیے، اس پر آپ نے قرآن مجید سے محدثین کے جو حدیث کو جمع کرنا اور اسماء و رزال کا جو کام ہے، اس پر جو کام کرنا ہے، آپ نے قرآن وقت مجید ختم ہو گیا علاؤدین بھائی، ٹائم ختم ہو گیا، ہاں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اس لیے میں نے بولا تھا کہ پہلا 5 منٹ دینے سے نا اچھا رہے گا، کچھ تمیدی گفتگو اگر دیں گے 2 منٹ بولیے رجا بھائی، میں اپنی بات پوری کر دوں پھر آپ بھی 5 منٹ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں میں 3 منٹ ہی بولوں گی، کہا 3 منٹ ہو گیا۔ علاؤدین بھائی تھوڑا اپنا نیٹ ورک صحیح کر لیجئے کہ آواز آپ کا رہ کٹ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا آپ نیٹ ورک دیکھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن انہوں نے اس دن خود انکار اس چیز سے کیا تھا کہ دیکھیں مناظرہ رشیدیہ آپ نے پڑھی ہے، میں نے اتنی نہیں پڑھی ہے، گویا کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مناظرہ رشیدیہ کے مطابق بات ہو۔ اب آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دعویٰ ہوتا ہے اس پہ تنقیح ہوتی ہے، یعنی مناظرہ رشیدیہ کے مطابق ہی چلنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ مناظرہ رشیدیہ کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، دعوے پہ تنقیح، تو مدعی تو پہلے آپ تھے، میں تھوڑی تھا۔ اس سے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا جواب دعویٰ پیش کریں، تب میں نے جواب دعویٰ پیش کیا تھا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دعوے پہ تنقیح ہوتی ہے تو یہ حق آپ کی آواز بھی اٹک رہی ہے رضا بھائی، آواز اٹک رہی ہے آپ کی، تھوڑا سا نیٹ ورک کو چیک کریں۔ اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے آواز۔ ہاں تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اصول سے کہاں چل رہے تھے؟ اگر اصول سے چلیں گے تو اصول تو یہ کہتا ہے کہ پہلے وسیلے کے مدعی آپ ہیں، وسیلہ آپ لیتے ہیں تو آپ کو دلیل دینی ہوگی، ہم کیوں دیں؟ ہم تو جواب دعویٰ پیش کیے تھے۔ اگر اصول ہے تو اصول تو مدعی کے لیے ہوتا ہے، پہلے اس پر تنقیح کی جائے گی۔ لیکن میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا، کوئی روایت پیش نہیں کیے تھے، اور آج بھی انہوں نے پھر اپنے قیاس کرنا شروع کر دیے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی قیاس پہ جا رہے ہیں۔ بھائی موضوع ہے وسیلہ، وسیلے پر بات کریں نا، بدعت پہ کیوں لے کے جا رہے ہیں کہ محدثین نے یہ نہیں کیا، صحابہ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا؟ ابھی بات ہو رہی ہے وسیلے کی، تو آپ تسلیم تو کر لیں کم سے کم، ٹھیک ہے آپ اتنا مان لیں کہ صحابہ سے وسیلے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، کہ بعد میں اس کو ہم نے کیا ہے، یہ اچھا کام ہے، پھر اس پر میں بات کروں گا، لیکن کم سے کم تسلیم آپ کو کرنا ہوگا۔ کیونکہ محدثین کے تعلق سے اگر میں یہ کہہ دوں کہ اسماء رجال صحابہ میں موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی کہنا پڑے گا کہ وسیلہ موجود نہیں تھا۔ جب آپ مان رہے ہیں کہ صحابہ میں موجود تھا تو بھائی واضح وہی حدیث پیش کر دیجئے۔ لیکن بندہ آج بھی دیکھ لینا 1 گھنٹہ ہو جائے گا، کوئی روایت پیش نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اسماء رجال پہ نہ جائیے، مسجد میں قالین پہ نہ جائیے، ابھی بات ہے موضوع وسیلہ، وسیلے پر رہیے، موضوع سے فراری بھی یہ سمجھ لیجیے کہ شکست ہونے کی نشانی ہے۔ تو موضوع سے آپ راہ فرار اختیار نہ کریں۔ آج موضوع بدعت نہیں ہے، موضوع ہے ہمارا وسیلہ۔ تو وسیلے کے تعلق سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیوں بدعت ہے، تو ہم ثابت کر دیے تھے اس دن، اصول سے کہنے کہ کوئی خود ساختہ اصول تھا، اللہ کے رسول کی حدیث پیش کیا تھا، اس پر یہ نہیں آئے۔ آج موضوع وسیلہ اور وسیلے پر آپ کو وضاحت کرنی ہے کہ وسیلے کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے۔ کوئی روایت پیش کریں صحابی سے، اسماء رجال صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ بھائی اسماء رجال کی صحابہ کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسماء رجال کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ راویوں کے اس میں سلسلہ ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے رسول کے قریب رہتے تھے، تو ان کو راویوں کا کیا ضرورت؟ وہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتے تھے، ان کو راویوں کی کیا ضرورت؟ تو ادھر نہ جائیے، موضوع ہمارا وسیلہ ہے، وسیلے پر رہیے۔ کوئی روایت پیش کریں کسی صحابی نے اللہ کے رسول کا وسیلہ لیا ہو، ورنہ تسلیم کریں کہ یہ دیکھیں اچھا عمل ہے، بعد میں ایجاد ہوا ہے، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وسیلہ لینا اچھا عمل ہے، صحابی سے نہیں ملتا، بعد میں ایجاد ہوا ہے، پھر انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے بحث کریں گے۔ آپ یہاں پر مغالطہ مجھ کو نہ دیں، وسیلے پر رہیے۔ ادھر ادھر قالین اور یہ چٹھاری اسماء رجال یہ دونوں الگ الگ موضوع ہیں، اس بھائی پر آپ کا وقت ہو گیا، بات کر لیں گے۔ آپ کا وقت ہو گیا، آپ کا وقت ہو گیا۔ علاؤدین بھائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے رجا سلفی بھائی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس طرح گمراہ کریں اور لوگوں پر پھر بہتان لگائیں، پھر آپ نے قیاس کی تہمت میرے طرف لگا دی کہ میں نے قیاس کیا ہے۔ آپ کو اگر ذرا سا بھی علم ہے مناظرے کا، تو میں
آپ سے بدعات پر بات نہیں کر رہا ہوں، بات وسیلے پر ہے، اور وسیلے کا حکم آپ نے بدعت بتایا ہے، آپ نے حکم بدعت بتایا ہے، تو جو حکم ہے بدعتی کا، میں وسیلہ لیتا ہوں تو میں بدعتی ہوا، تو اصل میں وسیلہ لینے والا بدعتی ہے، تو بدعتی کی آپ نے تعریف کی، اور جب تعریف کی تو آپ نے یہ تعریف کیا جو میں نے آگے بتا دیا ہے، تو اس تعریف کے تحت جو قائد آپ لگاتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہ ہوا، جو صحابہ کے دور میں نہ ہوا، یہ اصلاً تو آپ کے دعوے پر بات ہو رہی ہے، یا تو پھر آپ اپنا دعویٰ بدل لیں، اور مجھ سے کہہ رہے کہ میں نے اپنا دعویٰ نہیں دیا، الحمدللہ میں نے اپنا دعویٰ پہلے ہی دے دیا، جسے آپ تسلیم کر چکے تھے، میں نے مستحسن کہا تھا، آپ اسے تسلیم کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور بلکہ آپ نے مستحسن کو مستحب کہا تھا، تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ شاید دیکھیے آپ کو بھول ہو رہا ہے، میں نے مستحب نہیں مستحسن کہا ہے۔ بہرحال تو آپ کے دعوے پر بات ہو رہی ہے، بات ہے وسیلے پر، لیکن جو حکم لگایا ہے ایک شخص کے اوپر میں کہ یہ شخص ایسا عمل کرنے والا بدعتی ہے، تو کس لیے بدعتی ہے؟ بدعتی اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا، یہ آپ نے دلیل دے دیا۔ تو اب رسول اللہ کے دور میں جو چیز نہیں ہوا، وہ ہر ایک چیز صرف وسیلہ کیوں؟ یہ قاعدہ، ایک اصول جو آپ نے اخذ کیا ہے تو تمام کے لیے ہے، نہ کسی تخصیص چیز کے لیے۔ اگر تخصیص ہے تو بھی آپ اس پر دلیل دیں گے کہ نہیں یہ عمل تخصیص والا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مطلق ہے آپ کا وہ اصول کہ حضور کے زمانے میں اور صحابہ نے جو نہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایسا عمل کرنے والا بدعتی ہے، تو پھر وہ سارے عمل آئیں گے، چاہے وہ ہمارا عمل ہو یا آپ کا عمل ہو یا صحابہ کا عمل ہو، جو بھی ہو، جو یا پھر محدثین کا عمل ہو یا مجدد کا عمل ہو، مجتہدین کا عمل ہو، جن کا بھی عمل ہو، ٹھیک ہے، کہ جو صحابہ نے نہ کیا ہو اور جس کا حکم رسول اللہ نے دیا ہو وہ بدعت ہے۔ تو اگر آپ اس کے مطابق بات نہیں کر سکتے تو آپ اپنے دعویٰ کو چینج کر دیں، آپ اپنے دعویٰ کو چینج کریں، نیا دعویٰ دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کروں گا میں، ٹھیک ہے، کیونکہ بدعت کے مطابق آپ نے جو دلیل دیا تھا کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بات آئے تو تم اس کی جو ہے تحقیق کر لو، تو اس پر جو ہے محدثین نے استدلال کرتے ہوئے جو یہ کام کیا، تو گویا آپ کا یہ آیت پیش کرنا ہی بتا رہا تھا کہ صحابہ سے اس طرح کا کوئی قائد نہیں ہے، صحابہ نے اس طرح کا کام نہیں کیا، اس آیت کو ڈائریکٹ محدثین سمجھے ہیں، محدثین سمجھے، تو یہ بھی پتہ لگا کہ بعد والے اگر کوئی مطلق آیت سے استدلال کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر شریعت کی مناہٹ نہیں ہے سامنے، اگر شریعت کی مناہٹ نہیں ہے، شریعت نے منع نہ کیا ہو، ہاں، تو اسی طرح میں نے آپ کو آیت جو پیش کیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وسیلہ، تو یہ وسیلہ تو مطلق ہے، یہ وسیلہ مطلق ہے، پھر آپ اس پر قائد لگا رہے ہیں، تو قائد لگانے والے کے ذمہ ہے کہ کوئی تخصیص عمل جو رسول اللہ کا ہے اس آیت کے تحت، اس سے وہ تخصیص کر دے گا کہ حضور نے اس آیت کے تحت یہ عمل کی تخصیص کر دیا ہے، تو تخصیص آپ کر رہے ہیں نہ کہ میں۔ اگر آپ کا پیش کردہ آیت سے بعد والے محدثین استدلال کر سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں، تو یہی جو آیت ہے یہ آیت تو مطلق ہے، تو مطلق کو آپ تفسیر کیوں کر رہے ہیں؟ علاؤ الدین بھائی آپ کا وقت ہو گیا۔ بات بالکل واضح ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے 2-3 بات کہی ہے کہ میں نے اس دن مستحسن کو تسلیم کیا تھا، جبکہ میں اس دن بھی دلیل مانگا تھا کہ دیکھیں ایک تو ہوتا مستحسن اپنی طرف سے کسی کو کہنا، اس مستحب کی بھی دلیل اور مستحسن کی دلیل پیش کی جاتی، یعنی کوئی کام اچھا ہے یہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا، کوئی کام برا ہے ہم اس کو قرآن حدیث سے دیکھتے ہیں، تو کوئی کام اچھا ہے تو وہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث ہی بتائے گا کہ یہ کام اچھا ہے۔ انہوں نے کہا یہ مستحسن ہے، یعنی اچھا کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا مستحسن ہے، یہ اچھا کام ہے، تو اچھے کام کی دلیل کون دے گا؟ اچھے کام کی دلیل بھی اللہ کے رسول دیں گے، اچھے کام کی دلیل بھی ہمارا اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہماری دین میں کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کو برا عمل کہیں، کسی کو اچھا عمل کہیں؟ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اس کو بھی ثواب، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا اس کو بھی وبال ہوگا، اس پر عمل کرنے والے کو بھی وبال ہوتا رہے گا۔ اور یہ برا طریقہ اللہ کے رسول ہی بتائیں گے کیا ہے، گالی کیا ہے اللہ کے رسول بتائیں گے، زنا کیا ہے اللہ کے رسول بتائیں گے، اللہ تعالیٰ بتائے گا، چوری کی سزا کیا ہے اللہ کے رسول بتائیں گے، اللہ بتائے گا۔ تو کوئی کام اچھا ہے یہ آپ اور میں نہیں کہہ سکتے یہ کام اچھا ہے۔ میں اس دن بھی دلیل مانگا تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وسیلہ لینا اچھا ہے، تو یہ تو دعویٰ ہو گیا نا آپ کا، رسول اللہ کی وفات کے بعد وسیلہ لینا اگر اچھا عمل ہے تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ میں اتنے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ دلیل پیش کریں نا کہ کوئی کام اچھا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہی صحابہ کے تعلق سے، عبدل کا مائک بند کر دو۔ دوسری بات آپ نے کہی صحابہ کے تعلق سے کہ میں نے جو آیت پیش کی تھی تو وہ صحابہ نے نہیں سمجھی تھی، وہ صحابہ نے نہیں سمجھی تھی بلکہ وہ محدثین نے سمجھی تھی، تو گویا ثابت ہوا کہ محدثین اگر بعد میں جو عمل صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ کریں
تو وہ درست ہے اگر ممانعت اس کی موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ اسماء رجال صحابہ سے موجود نہیں ہے. کم سے کم اتنا تو مان لیں کہ وسیلے کی دلیل بھی صحابہ سے موجود نہیں ہے, اور بعد میں استدلال کر رہے ہیں اٹھ کر. وہی تو میرا مطالبہ, ایک پر ایک تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اچھا کام ہے. بھائی اگر اسماء رجال کو آپ تسلیم کر لیے ہیں کہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے لیکن بعد میں اس سے استدلال محدثین نے کیا ہے آیت سے, تو اسی طریقے سے آپ مجھے بتائیے نا کہ کسی صحابی نے وسیلہ نہیں لیا, بعد میں استدلال ہوا. جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ سے ثابت ہے تو دلیل پیش کریں. جب ثابت ہے تو کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں بھائی؟ عوام سننا چاہتی ہے آپ کی بھی. تیسری بات کہی کہ میں نے وسیلے کی مطلق آیت پیش کر دی. جب مطلق پیش کر دی ہے تو میں تو مطلق پہ بات کر ہی نہیں رہا ہوں, میں تو بات کر رہا ہوں تخصیص پہ, جو آپ نے تخصیص کی تھی. کیونکہ مطلق وسیلہ واجب ہے لیکن مختص وسیلہ واجب نہیں ہے. مطلق یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ واجب, لیکن اگر مطلق وسیلے پہ بات کرنی تھی تو یہ آیت کیوں پیش کر رہے ہیں بھائی؟ آپ مختص پہ بات کر رہے ہیں اس نہ کہ مطلق پر. تو جناب من یہ تعویل نہ کریں. اب بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان سے کہیے کہ کوئی دلیل پیش کرے, اور دلیل نہ پیش کر سکیں تو کہہ دیں بھائی کہ ہمارے پاس صحابہ کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چٹائی کی دلیل دو, فلاں کی دلیل دو. سب کے لیے اصول کیوں؟ آج کا موضوع وسیلہ ہے نا. اگر آپ کو چٹائی پہ بات بھائی کرنی ہے, وقت ہو گیا, جان سے کرنی ہے, تو آپ الگ سے مجھ سے وقت لیجئے, لیکن آج موضوع ایک وسیلہ وقت ہے. ہو گیا بھائی, وسیلہ وقت ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم کو نہیں لگتا ہے کہ یہ رجا سلفی صاحب جو ہے اصولاً بات کر سکیں گے, کیونکہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اور بات جو سمجھ میں آتی ہے ان کی باتوں میں تضاد آتا ہے. اب دیکھیے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مان تو لیا نا, آپ نے مان تو لیا نا کہ جو چیز صحابہ سے ثابت نہیں اسماء و رجال کی, لیکن اگر اس کے بعد والے نے کیا تو وہ اچھا ہے. تو جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں, جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بعد والے نے اس کو جو کر لیا تو وہ اچھا ہے, صحابہ سے اگر سے عمل نہیں ہو, میں نے اسے تسلیم کیا اور الحمدللہ میں کرتا ہوں, میرا کوئی اعتراض نہیں, میں کوئی باندھ نہیں لگا رہا ہوں کہ جو صحابہ نے نہ کیا ہو. اب پھر سوال وہی آئے گا کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اچھا بتائیں گے رسول اللہ, اچھا بتائے گا اللہ, اچھا بتائیں گے صحابی رسول, تو بھائی یہ بخاری جمع کرنا, پھر سوال آپ خود پیدا کروا دیتے ہیں. پھر یہ سب کو اچھا کس نے کہا تھا کہ بخاری کو جو ہے اصح الکتب کہنا, یہ کس نے کہا تھا؟ یہ تو سوال بنتا ہے نا. آپ ایک طرف قائد لگا رہے ہیں کہ رسول اللہ فرمائیں, یا پھر ایک طرف باہر نکل جا رہے ہیں. اس سے آپ اپنے قائد پر قائم رہیں, آپ اپنے قائد پر قائم رہیں. اور آپ کو موقع دے رہا ہوں بار بار, اگر آپ کا یہ دعویٰ آپ جس پر خود نہیں اتر پا رہے ہیں, آپ چاہیں تو اپنے اس دعوے کو بدل سکتے ہیں. اور رہا سوال میں نے وسیلہ کا مطلق آیت جو پیش کیا ہے, تو ہمارا عقیدہ ہی مطلق کا ہے. آپ تخصیص کر رہے ہیں نا, آپ سے تخصیص پر بات ہو رہی ہے, نہ کہ میرا عقیدہ تخصیص کا ہے. میں تو مطلق مانتا ہوں. آپ جب اس کو تخصیص کر رہے ہیں, وسیلہ کو یہاں سے نکال رہے ہیں کہ یہ والا وسیلہ نہیں ہے, یہ وسیلہ نہیں لیا جائے گا, ٹھیک ہے, تو ظاہر سا بات ہے کہ قرآن مجید میں کون سا وسیلہ لینا. اب اللہ نے فرمایا یہاں پہ وسیلہ لینا ہے, تو کہیں تو اللہ نے فرمایا ہوگا نا کہ کون سا وسیلہ نہیں لینا اور کس کے لیے وسیلہ کام نہیں آئے گا, کس کا وسیلہ جو ہے کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. اس طرح کا اگر قرآن مجید میں مناہٹ ہے, آپ کے علم میں ہے, تو وہ آیت پیش کیجئے, اور اگر نہیں ہے تو بولیے میں پیش کر دیتا ہوں وہ آیت کہ کون سا وسیلہ ایسا ہے جو کام نہیں آئے گا. کافروں کا کام نہیں آئے گا, مشرکوں کا کام نہیں آئے گا جو مشرک وسیلہ لیا کرتے تھے. میں ادھر آگے بات بناؤں گا, لیکن جب میری پہلی آیت ہے یہ وابتغوا الیہ وسیلہ, تو اس پر آپ قائد لگا رہے ہیں, نہ کہ میں. قائد آپ جب لگائیں گے تو بھائی آپ تخصیص کریں. آپ نے کہا تھا کہ واجب ہے, آپ نے کہا تھا کہ واجب ہے وسیلہ لینا, آپ نے کہا تھا واجب ہے, میں نے کہا تھا واجب ہے, تو عمل کا تخصیص کیجئے, کون سا عمل واجب ہے, یہ کیسے واجب ہے, وسیلہ کون سا وسیلہ واجب, کیا ہے وسیلہ, ہے کیا وسیلہ, ہے کیا. آپ وسیلہ کی تعریف کریں. چلیے آج آپ سے جو ہے علمی بات کرتے ہیں قرآن مجید کے اوپر میں. وسیلہ کی آپ تعریف کیجئے, وسیلہ کے معنی کیا ہوتا ہے, پھر الحمدللہ قرآن سے ہی چلتے ہیں, کیونکہ اول دلیل قرآن مجید ہی ہوتا ہے. تو قرآن مجید سے تو ختم ہو بات, پھر اس کے بعد میں حدیث کی طرف میں چلیں گے, کیونکہ جب قرآن مجید اول ہے ادلہ میں, اگر اس سے ہی مدعا ثابت ہو گیا تو حدیث کی طرف آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے, آپ کہہ دیں گے کہ نہیں میں قرآن کو نہیں مانتا, میں حدیث ہی کو مانوں گا, تب میں حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. اور نہیں تو پھر آپ پہلے وسیلہ کی تعریف کر دیں کہ اس کی تعریف کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, یہ کون سا حکم کیا ہے, اس کی وجاہت کریں اس آیت کی. چلیے میری بات ختم ہوئی, آپ اس وسیلے پہ بات کریں. احتشام ایک منٹ مجھے بھی دیجیے گا تھوڑا سا, ٹھیک ہے, میں 1 منٹ لوں گا. علاؤدین بھائی نے, جیسے رضا سلفی بھائی نے کہا ہے کہ علاؤدین بھائی نے پہلے دعویٰ کیا تھا, ٹھیک ہے نا, تو دعویٰ کیا تو آپ نے تنقید نہیں کیا رضا بھائی, آپ نے دلیل طلب کی, ٹھیک ہے, آپ نے دلیل طلب کی, آپ نے تنقید نہیں کی. تو اب دعویٰ کے بعد جواب دعویٰ آتا ہے, تو آپ کا جب جواب دعویٰ آیا ہے تو علاؤدین بھائی نے تنقید کی آپ کے دعوے پر,
تو اب بات دعوے پر تنقید ہوگی، دلیل بعد میں جب دلیل دعویٰ کلیئر ہو جائے گا تب دلیل طلب کیا جاتا ہے. آپ تو پہلے ہی دلیل طلب کر رہے تھے، اس کا مطلب آپ کے نزدیک دعوے پر کوئی تنقید یہ کرم بات ختم کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ بالکل اللہ بالکل. السلام علیکم. طاہر صاحب ایک منٹ میوٹ کر لیں، میں رضا بھائی کی جانب سے بات کروں گا. تو ظاہر بات ہے علاؤدین بھائی کی جانب سے انہوں نے جب یہ گفتگو کیا ہے تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے. احتشام بھائی یہ حق کا دامن قائم رکھیں. ہاں بھائی بولا آپ کو میں نے کہا کہ ہاں آپ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. کوئی دوسرا نہیں کلام کرے گا، میں ہی کلام کروں گا رضا بھائی کی جانب سے. دیکھیں جیسا کہ ہمارے بھائی جو بھی تھے انہوں نے اہل سنت والجماعت جو نام لکھے ہوئے، آپ شاید بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر تنقیحات اگر کی بھی جاتی ہے نا تو تنقیحات میں موضوع نہیں تبدیل ہوتی ہے، موضوع تبدیل ہو کر کے بدعت کی طرف جا رہی ہے. رضا بھائی کا دعویٰ ایک دم واضح ہے، ان کا بیان ایک دم واضح ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کی قسم بدعت پہ بھی بات کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر سوالوں کا جواب آپ کا دیں گے، لیکن کم از کم آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ عمل بدعت ہے. اگر آپ یہ تسلیم کر لیں گے اس عمل کے اوپر آپ کی کوئی دلائل موجود نہیں ہے، صحابہ سے کوئی عمل نہیں ملتا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی موضوع کے اندر آپ یہ انکار کر دیں، اسی موضوع کے اندر اسی اسٹریم کے اندر ہم بدعت پہ بات کر لیں گے. پھر آپ سے ہم بدعت کے اوپر سوالات بات کرنا شروع کریں گے. سمپل سا سوال ہے، آپ جلال الدین جو بھی ہمارے بھائی صاحب ہیں وہ کہہ دے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. رضا بھائی کا مطالبہ یہی ہے، پھر وہ انشاءاللہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کے پاس دلیل ہے نا تو آپ ان کے دعوے کو رد کر رہے ہیں، سیدھی بات دلیل دے کر کے رد کر دیں گے. چلے بات کریں. قرآن کے بعد تو یہ ایسے بات کرنے سے بات بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے کرم خاموش ہو جائے بھائی، ایک منٹ خاموش ہو جائے. آپ بولیے رضا بھائی، آپ کا ٹرن. بسم اللہ. دیکھیں ہماری جو شرط اور مناظرہ طے ہوا تھا تمام لوگ جانتے ہیں. مناظرہ مطلق وسیلے پر طے نہیں ہوا تھا. یہاں پر تمام لوگ موجود ہیں، گروپ میں چیٹنگ میں دکھا دوں گا. مناظرہ اس چیز پر طے ہوا تھا بعد از وفات. اب یہ کہہ رہے میں تو مطلق وسیلے پہ آیت پیش کر رہا ہوں. مطلق پہ بات کون کر رہا بھائی آپ سے؟ اتنے دن سے مناظرہ ہو رہا، مطلق پہ تو کوئی اہل حدیث انکار نہیں کرتا. اور ان کو اتنا علم نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں. کہہ رہے کہ مطلق وسیلہ جو ہے مستحسن ہے. کس نے کہہ دیا مطلق وسیلہ مستحسن ہے؟ مطلق کا اطلاق وجوب پر ہوتا ہے جب تک کہ قرائن نہ مل جائے کہ یہ فلاں عمل کیا تھا. اللہ کا کسی کام کا حکم دینا مومنوں کے لیے وہ فرض ہے فی نفسی ہی، جب تک کہ اس کی تخصیص نہ آ جائے کہ یہ عمل، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو. تو یہ کھاؤ اور پینا فرض نہیں ہے، قرائن نے بتایا ہے کہ کھانا بھی ہے پینا بھی ہے لیکن بھوکا بھی رہنا ہے. تو یہ قرائن سے پتہ چلا. تو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم کے اعتبار سے واجب ہے. تو مطلق کا اطلاق وجوب پر ہوتا ہے. اللہ نے جو یہاں کہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کی راہ میں نزدیکی حاصل کرو. امام ابن الاسیر رحمہ اللہ وسیلہ کی تعریف میں کہتے ہیں کہ وسیلہ اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی میں کہ کسی عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا، اس کی نزدیکی حاصل کرنا. کسی عمل کے ذریعے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا. اور لغوی اعتبار سے وسیلہ کا معنی ہے ذریعہ، لغوی اعتبار سے وسیلہ کا معنی ہے واسطہ. تو یہ آیت جو پیش کر رہے ہیں ان کو خود علم نہیں ہے، بات کر رہے ہیں بعد از وفات. یہ تخصیص ہے، یہ مطلق نہیں ہے. بعد وفات کہنا اور اس کو مستحسن قرار دینا تخصیص ہے. اور مطلق کیا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب وہ وسیلہ کون سا ہے اس میں ہم تخصیص کر کے بحث کریں گے. لیکن حکم جو ہے وہ مطلق ہے، اور مطلق حکم واجب ہوتا ہے. اور اس بندے نے یہ کہا ہے کہ مطلق حکم جو ہے مستحسن ہوتا ہے. تو اس کی دلیل یہ دیں گے کہ مطلق حکم جو ہے وہ مستحسن ہوتا ہے جبکہ مطلق حکم واجب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام کا حکم دینا واجب ہے جب تک کہ قرینہ نہ مل جائے. ان کو اتنا علم نہیں ہے اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں مطلق پہ بات کر رہا ہوں. بھائی مطلق کا انکار کس نے کیا؟ اللہ نے وسیلہ لینے کا حکم دیا ہے، مانتے ہیں، لیکن پھر تخصیص ہوئی ہے نا. موضوع تو اس چیز پر نہیں ہے کہ وسیلے کے اوپر بات کرے. مطلق وسیلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد وسیلہ لینا کیسا، یہ تخصیص ہے. یہ تخصیص تو آپ نے خود کی ہے، موضوع تیرے ہی تخصیص پر ہوا ہے، مطلق پر نہیں ہوا. اس دن بھی گروپ میں کہا تھا کہ مطلق کے ہم قائل ہیں. تو ان سے بھائی میں گزارش کروں گا یا تو کوئی آپ دلیل پیش کریں صحابہ سے، یا تسلیم کر لیں کہ آپ کے عمل پہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اتنے دن سے آپ لوگوں کو مجھ سے کہتے ہیں گمراہ کر رہا ہوں، خود آپ گمراہ ہیں، خود آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بندہ دلیل مانگ رہا ہے، دلیل دے دو، دلیل دے دو، بندہ دینے کو راضی نہیں ہے. بھائی وقت ختم ہو گیا، بھائی وقت ختم ہو گیا. علاؤدین بھائی. لعنت اللہ علی القاذبین.
دیکھیے کتنا یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، کتنا جھوٹ اور بہتان لگا رہے ہیں، آپ لوگ کوئی بھی جو ہے اس پر نوٹس نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو ہے مطلق جو آئے تھے اس کو مستحسن کہا ہے۔ اگر یہ میری اس بات کو دکھا دیں گے تو میں ابھی مناظرہ ہار گیا، میں شکست لکھ کر دے دوں گا، میں شکست تسلیم کرتا ہوں اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے جو ہے مطلق وسیلہ کو مستحسن کہا ہے۔ اگر اس نے، چلیے میں اپنا ٹائم دیتا ہوں، آپ اس بات کو ثابت کیجئے کہ میں نے جو مستحسن وسیلہ کو جو ہے مستحسن کہا ہے۔ بتائیے آپ، جواب ہم کو اس کا جواب دیجئے ورنہ توبہ کیجئے جھوٹ سے۔ جی الحمدللہ، دیکھیں میں واضح کر دیتا ہوں کہ کیا کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو بحث کر رہا ہوں وہ مطلق پر ہی کر رہا ہوں۔ تمام لوگ سنیں، انہوں نے خود کہا اور یہ آڈیو سنا دوں گا، میں جو بحث کر رہا ہوں وہ مطلق پر ہی کر رہا ہوں۔ تو مطلق پر بحث کر رہے ہیں، آپ نے مستحسن کہا یا نہیں؟ تو گویا کہ مطلق کو آپ نے مستحسن مانا ہے۔ یہ آپ کی قیاس ہے یا شرعی الفاظ؟ بالکل، یہ تو واضح طور پر آپ نے اس بات کو شرعی الفاظ ہے۔ ریکارڈنگ چلائے بھائی، ریکارڈنگ چلائے، بیک ریکارڈنگ چلائے، عوام کو دکھائیں۔ سنیں، انہوں نے یہ وضاحت کی تھی کہ میں تو مطلق پر ہی بیس کر رہا ہوں، میں مطلق پر ہی بیس کر رہا ہوں، اور مطلق کو انہوں نے آپ کو جو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، وہ آپ کو جو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے، آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ لیا کریں کہ آپ اپنی بات کی وجہ کریں۔ میں نے اس دن کہا تھا، میں نے باقی آپ لوگ سب خاموش رہیں، دو آدمی کو بات کرنے دیں۔ رضا بھائی آپ لوگ اپنے 10 سیکنڈ ریکارڈنگ چلائی جائے۔ یہ کہہ رہے میں نے جھوٹ بولا، انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں نے مستحسن کہا تھا اور میں مطلق پر ہی بات کر رہا ہوں۔ کیا سننے میں غلطی ہوا ہے؟ ارے بھائی آپ خاموش رہیں، ریکارڈنگ چلاؤ، ریکارڈنگ چلائیے، عبدل کو ریموو کرو، تو عبدل کو ریموو کرو۔ اوکے، ریکارڈنگ چلاؤ۔ ایک بندہ جب خود تسلیم کر رہا ہے کہ میں مطلق پر بات کر رہا ہوں اور اس کو مستحسن انہوں نے اس دن کہا تھا، تو کیا سمجھے گا سامنے والا؟ یعنی کیسا صاف کریں، الزام مجھ پر لگائیں۔ میری صحیح الفاظ یہ ہے، جب میں نے پہلا دن اپنا دعویٰ کیا تھا کہ بعد از وصال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ کیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یار، بیچ بیچ میں ٹپک جا رہا ہے۔ آپ کو بیچ میں بولتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ بعد از وفات یہ مطلق ہے یا پھر تخصیص ہے؟ بعد از وفات کہنا مطلق ہے یا تخصیص ہے؟ یہ تخصیص ہے، ماشاء یہ اللہ، تخصیص ہے۔ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ تخصیص ہے، تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں مطلق پر بات کر رہا ہوں؟ یہ تخصیص۔ ایک بات بولنا رضا بھائی آپ خاموش ہوئیے نا، ایک منٹ کرم رک جاؤ بھائی۔ رضا بھائی، علاؤدین بھائی کا کہنا ہے کہ قرآن کا آیت جو ہے وہ پیش ارے میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں، چھوڑ دو بس، چھوڑو میں سمجھا رہا ہوں، رکو۔ دیکھو بات ایسا ہے کہ جب میں نے اپنا دعویٰ کیا تھا تو قرآن کی آیت یہ پیش کیا میں نے، ٹھیک ہے، وابتغوا الیہ وسیلہ، اور میں نے پہلے اپنا دعویٰ پیش کیا تھا کہ ہم اسے مستحسن سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسے مستحسن سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا وسیلہ لینا۔ اور اس وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ رسول اللہ کے تشریف لانے سے پہلے بھی، جب حیات میں ہیں تب بھی، اور بعد از وصال تب بھی، میں نے یہ بات بھی صراحت کی تھی اس وقت میں، چاہے تو آپ پہلے آڈیو میں سن لیں گے آپ۔ میں نے یہ کہا تھا، ابھی مجھے کیونکہ یہاں بھی ٹائم نہیں ہے، میں بات کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں ٹائم کا بھی مت کیجیے گا۔ اب جب میں نے کہا کہ یہ مستحسن ہے، تو آیت جو ہے یہ آیت مطلق ہے، ٹھیک ہے، آیت مطلق ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو وسیلہ بنانا یہ واجب نہیں کہا تھا، میں نے مستحسن کہا تھا۔ آپ کا کہنا ہے کہ یہ حکم واجب ہے، تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر یہ واجب ہے تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اس دن بھی، ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا کہ یہ واجب ہے تو یہ واجب پر عمل کیسے ہوگا؟ اور جو عمل آپ بتائیں گے اگر اس عمل پر عمل کرنے والے لوگ نہیں پائے جائیں گے تو واجب کے ترک کرنے کے مرتکب ہوں گے، تو واجب کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو گویا آپ جس بھی عمل کو اس آیت کے تحت تخصیص کریں گے کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اگر 10 قسم کے حکم کو آپ لاتے ہیں کہ اس میں جو ہے اس طرح کی باتیں آ سکتی ہے، تو وہ سب گویا آپ کے نزدیک واجب ہوگا۔ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو لوگ واجب کا ترک کرنے پر گناہ گار ہوں گے۔ یہ واجب آپ نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا ہے،
واجب آپ نے کہا ہے اور ابھی بھی آپ نے کہا کہ واجب ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں واجب پر عمل کیسے ہوگا؟ اور جو عمل ہوگا وہ عمل بھی کیا واجب ہے؟ جو عمل ہوگا کیا وہ بھی واجب ہے؟ یہ سب تو آپ کے ذمے ہے، یہ سب آپ کو بتانا تھا۔ تو آپ مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے واجب کہا ہے اور واجب کو یہ جو ہے مستحسن کہہ رہے ہیں، کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ بھی اپنے لوگوں کو سمجھائیے اچھے سے، میں بھی اپنے لوگوں کو سمجھاؤں اچھے سے، تاکہ لوگ اچھے سے سمجھ سکے۔ بات گاڑھی ہے، ذرا سا سمجھنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ اچھا ایک بھائی نے وہ کہا تھا اس وقت میں کہ آپ بدعت کی طرف میں جا رہے ہیں۔ میرے بھائی میں بدعت کی طرف نہیں جا رہا ہوں، آپ بتائیے۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ ان بھائی کو بول دوں میں ذرا سا کہ دیکھیے بدعتی کا حکم آپ نے لگایا تب بدعت پہ بات ہو رہی ہے۔ بدعتی کا حکم آپ نے لگایا ہے، وسیلہ کا ارتکاب کرنے والے پر آپ نے بدعتی کہا ہے، تو بات تو بدعتی پہ ہی ہوگی نا کہ یہ بدعت ہے۔ تو آپ حکم واپس لے لیں، پھر کوئی نیا دعویٰ کر دے کہ یہ شرک ہے، کہہ دے کہ یہ شرک ہے، تو پھر شرک پہ بات ہوگی۔ بھائی آپ اس طرح جو دعویٰ کیے ہیں وہ دعویٰ میں تو آپ خود ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں، تو پھر کیوں لوگوں کا ٹائم جو ہے ویسٹ کر رہے ہیں، آپ اپنا بھی اور میرا بھی؟ آپ چاہیں تو دعویٰ بدل لیں، اور اگر یہی دعویٰ ہے کہ جو صحابہ نے نہیں کیا، جو رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، تو پھر تو یہ بہت ساری باتیں آ جائیں گی۔ تو پھر یہ دیکھیں اتنے ناانصاف لوگ ہیں، جب میں 2 سیکنڈ میں فالتو بولتا ہوں ادھر سے اہل سنت بولتا ہے، ادھر سے احتشام بولتا ہے، ادھر سے کبیر بولتا ہے، پتہ نہیں کیا مرغی چڑھ جاتی ہے ان کو جب یہ بولتا ہے تو خاموش رہتے۔ کیا بھائی یہ ناانصافی کیوں؟ ناانصافی کیوں؟ بھائی بدتمیزی کا ارتکاب نہ کریں، مطلب اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے مابین کو بول رہے تھے اس لیے، ٹھیک ہے؟ ارے بھائی جب میں بولتا ہوں 1 سیکنڈ تو آپ فوراً کے رضا بھائی ٹائم ہو گیا، روکے نا اس کو۔ نہیں ان کو بھی روک رہے ہیں، لیکن ابھی بولے کہ مابین کو روکے، آپ 1 بھی منٹ نہیں روکے، ناانصافی کر رہے ہیں آپ۔ اس کو 5 منٹ دے دو تاکہ کوئی شکایت کی بات نہیں رہے، 5 منٹ دے دو، بلکہ 10 منٹ دے دو۔ مجھے صرف 1 منٹ چاہیے انشاءاللہ آپ کا بطلان ثابت کرنے کے لیے۔ دیکھیں ابھی انہوں نے مجھ پہ جھوٹ بولا، ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ میں جھوٹ بولوں، جبکہ مفہوم یہی سمجھ آ رہا ہے۔ اب انہوں نے مجھ پہ جھوٹ بولا کہ میں نے وسیلہ کو واجب کہا تھا۔ کہاں بھائی میں نے ذرا وہ آڈیو سنائیے ذرا میری، میں نے کب وسیلہ کو واجب کہا؟ وسیلہ کو واجب کہا آپ نے، اس حکم کو واجب کہا نا کہ یہ وسیلہ کا جو حکم ہے یہ واجب ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس حکم کو واجب کہا ہے، میں نے وسیلہ کو نہیں کہا۔ یہ جو وسیلہ حکم ہے، اب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، تو یہ تقویٰ کا بھی حکم ہے اور وسیلہ کا بھی حکم ہے۔ تو آپ نے تو کئی بار آڈیو میں کہا ہے یار، ابھی آپ پھر جا رہے ہیں کہ یہاں پہ واجب ہے یہ حکم، وہ کافر ہو جائے گا۔ آپ نے تو خود کہا، ابھی آپ مجھ سے بولے کہ میں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کے وسیلہ لینے کو میں نے واجب نہیں کہا آپ کی طرف سے۔ آپ مطلق بول رہے ہیں کہ وسیلہ کا حکم جو ہے واجب ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ واجب پر عمل کیسے ہوگا یہ بتائیے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں اور بات خالی ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ آپ کا وقت پھر سے شروع کر رہا تھا، آپ کا وقت نہیں، میں انہی کا مائک کھلواؤں گا میں دوبارہ سے۔ آپ نے تسلیم کر لیا نا علاؤالدین بھائی کہ وہ جو مطلق حکم ہے وہ واجب ہوتا ہے؟ اتنا مائک کھولا بھائی، مائک بند نہ کریں، ڈائریکٹ بات کریں گے۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ مطلق حکم جو ہے وہ واجب ہوتا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی اللہ جو کسی چیز کا حکم دیتا ہے مطلق، وہ واجب نہیں ہوتا؟ تو یہی تو سوال ہے آپ سے کہ جب یہ حکم واجب ہے نہ، جب اللہ کا حکم دینا واجب نہیں ہوتا، آپ نے مانا، یہ درست ہے نا؟ اللہ کا حکم دینا واجب نہیں ہوتا۔ یہ جتنا حکم ہے سب واجب ہوتا ہے، قرآن مجید میں جتنا حکم ہے سب واجب ہے۔ علاؤالدین بھائی پہلے بتائیے، قرآن مجید میں جتنا حکم ہے سب واجب ہے اور احکام میں فرق ہوتا ہے۔ نہ آپ ایک بات بتائیے، قرآن مجید میں جتنا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ سب واجب ہے۔ ارے بھائی وہ عمل ہے، ابھی احکام کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ کا کسی کام کا حکم دینا واجب ہوتا ہے؟ احکام کس چیز کے لیے؟ او بھائی بات سنیں، ابھی پتہ چل رہا ہے آپ کو بولے نا ڈو ٹو ڈو بات کرنے کے لیے، تو میں بول رہا ہوں کہ احکام کس لیے ہے؟ بالکل، ابھی بھائی وہی تو وضاحت کر رہا ہوں، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کسی چیز کا اگر حکم دیتا ہے تو وہ حکم دینا اس کا واجب ہے یا نہیں؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ اس کی ذمہ داری، لیکن اللہ اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہے وہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم بول رہے ہیں پورے قرآن میں ایسا قانون نہیں ہے کہ اللہ کا جتنا حکم ہے سب وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کیسے مانتے ہیں کہ پورا قرآن میں جتنا حکم ہے سب وجوب پر دلالت کرتا ہے؟ آپ یہ بات کا اقرار کرتے ہیں؟
ابھی آپ نے انکار کیا بھائی، آپ بات نہیں سن رہے. آپ نے خود بات کو تسلیم کیا کہ اللہ کا حکم دینا فی نفسی مطلق جو ہے واجب نہیں ہوتا. یہ درست ہے؟ ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ مطلقاً ہر حکم قرآن مجید کا یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا. یہ تو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں. ہاں تو دلیل پیش کریں. ارے بھائی تو آپ بتائیے نا یہی بات. تو اگر یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے تو واجب کا جو حکم ہے ٹھیک ہے تو اس پر عمل کیسے ہوگا؟ بھائی یہ عمل پہ کیوں جا رہے ہیں؟ واجب کا جو بھائی واجب عمل کوئی پہ چیز کیوں واجب جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کر دے. بھائی سنیے میری بات بھائی سنیے. عمل آپ کو سنائی نہیں آتی کیا؟ آپ عمل کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں تو حکم کی بات پوچھ رہا ہوں. عمل کے حکم کے اعتبار سے اللہ کا کوئی کام کا حکم دینا واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائی یہ تو میں بول دیا ہوں. بار بار کیا پوچھنا؟ یعنی بار آپ بار یہ کیا کہنا چاہ پوچھنا؟ رہے ایک ہیں تو کہ بتا اللہ دیا. کوئی کام کا حکم دیتا ہے اب اسی وہ کا حکم کے اعتبار سے واجب نہیں ہوتا. اچھا وہ واجب ہو گیا نا آپ کے نزدیک. یہ حکم واجب ہے نا وسیلہ کا. میں تو کہتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے ہر حکم جو ہے واجب نہیں ہوتا، لیکن اللہ جو حکم دیتا ہے وہ واجب ہوتا ہے. ارے عمل کے اعتبار سے تو یہ حکم جو ہے کیا ہے؟ واجب ہے یا کیا ہے؟ اللہ کا ہر حکم دینا واجب ہے جب تک قرینہ نہ مل جائے. یہ جب تک قرینہ مل جائے. یہ قید کیا کس لیے؟ دیکھو آسان کر دوں. آپ مجھے بتائیے، ہاں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ہوں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی ہوں اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. اس حکم کو کیا مانتے ہیں؟ ہوں واجب. بالکل واجب مانتے ہیں نا؟ بالکل بالکل. کیوں؟ اس رسول کی اطاعت ہے اس میں. کیوں وہاں واجب کیوں ایک مانتے ہیں؟ رسول اللہ کی اطاعت ہے. پیروی کرنے کا حکم ہے وہاں. کیوں مانتے ہیں وہی میں پوچھ رہا ہوں. یہ حکم واجب کیوں ہے؟ ارے بھائی یہ اللہ نے حکم دیا اس لیے. ہاں بس وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ اچھا نے اب ایک حکم بات. دیا ہے اس لیے واجب ہے. ابھی سنیے ہاں بھائی، کس لیے علاؤدین واجب بھائی ہے؟ آ رہے ہیں. کون آپ سا سے عمل آ رہا ہوں واجب آپ ہوا؟ کو. رسول اللہ کی پیروی واجب ارے ہوئی بھائی نا. صاحب، بھائی تو صاحب ابھی صرف رسول سنیے. اللہ کو مان لینا واجب ہوا. حکم کو مان لینا. ارے بھائی علاؤدین بھائی کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ نے تسلیم کر ارے لیا یار نا. میں نہیں گھبرا رہا آپ بھائی. بتائیے آپ اطاعت سے پہلے چھوٹا وہ موٹا واجب بات نہیں کیسے کیجیے. ہوگا؟ دیکھیے اے بھائی سنیے محمد علاؤدین رضا بھائی سلفی بات صاحب. سن لیں یار، گھنٹے سے ارے کر بات سنیے. سرفراز صاحب کیا کر رہے ہیں بھائی؟ سرفراز بھائی علاؤدین بھائی رضا بھائی تھوڑا سا خاموش ہو بھائی جائے. آپ دونوں بات خاموش کرنے ہو دو جائے. یار. تھوڑا خاموش ہو جائے تھوڑا سا. میں تو طاہر خان کو نہ ریموو بولے کیا جائے، بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہے. کرم نہیں چپ بھائی. خاموش. طاہر بھائی کو اندر آنے دیجیے. یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ بھائی ایک منٹ کرم مت بول بھائی. کرم مت بول بھائی. چپ ہو جا. کرم کو نکالو بھائی. او بھائی کرم کو نکالو. یہ بھی بیچ میں بول رہا کرم کو ہے. نکالو اب ان کو. بھائی میں معاون نکالو ہوں، اب میں ان کو. معاون ہوں، بول سکتا بھائی ہوں. معاون طاہر کیا بھائی معاون ہے معاون کے نہیں ہے. اعتبار سے میں بھی ہوں. میں طاہر بھائی بول رہا ہوں یہاں معاون پہ نہیں ہے. درمیان میں. طاہر بھائی معاون معاون نہیں ہے، ہونے ان کے کو اعتبار سے آپ درمیان میں گھس کر کے جو چاہے وہ بولو ارے گے. جب وہ ہاں طاہر بھائی بول رہے تب ہم بول رہے ہیں نا. بھائی ایسا نہیں چلے گا. اس طرح سے نہیں طاہر بھائی، چلتا میرے ارے بھائی. بھائی آپ نے بات طاہر سنیں. صاحب کو نکالا کیوں؟ ایک دم او درست بھائی کہہ رہے ہیں. ریموو کیوں وہ کیا تھا اس بھائی لیے طاہر کہ بھائی کھچڑی کو؟ بن رہا ہے یہاں پر. وہ معاون نہیں ہے. آپ بول یہ سکتے تھے. آپ خلط بولے مبحث کہیں. ہو رہا ہے یہاں پر. آپ کہیں نہیں خلط بولے. مبحث ہونے کی آپ کہیں نہیں بنیاد بولے. پر انہوں نے یہ بات کہا آپ ہے. کہیں نہیں بولے. میں آپ کو بولنے معاون کی ہوں. میں آزادی. بھی کافی آپ دیر سے برداشت کر رہا ہوں نا. تو آپ بھی خاموش رہ آپ کر کے بولتے انتظار وہاں پہ. کریں. آپ وہاں پہ بھائی بولتے کیا ہو. ہے بھائی؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ کو مناظرہ کرنا تو آپ آ جاؤ نا. چھوڑ دو نا جلال ارے الدین بھائی بھائی ان کو. کو روکا جا رہا ہے کہ وہ بیچ میں تکلیف انٹرپٹ ہے کرے. آپ کو. طاہر بھائی آپ کے مناظر آپ کے عجب قابل بات نہیں ہے ہے کہ یار. وہ مناظرہ آپ کا کر رضا سکتے. پر آپ سلفی مت بھائی بولے. آپ ان کو کو بولنے روکنے مت. آ آپ گیا بولو کیا؟ نا. بیچ بھائی بیچ میں بول سب تو بولتا رہے جا ہیں. رہا ہے. کرم رک ہم جا. چپ. چلو اب آتے کرم دوبارہ آپ کو علاؤدین بندہ بھائی. خود روک رہا ہے. آپ دوسروں کی بات کر رہے ہیں. آپ کے بندے علاؤدین خود بھائی روک کی رہے ہیں آپ طرف کو. آتے ہیں سرفراز سرفراز بھائی بھائی دوبارہ. رضا بھائی علاؤدین بھائی آپ نے یہ مانا ہے. اب دیکھیں تسلی سے 30 سیکنڈ سنیں. آپ نے اس چیز کو مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ حکم واجب ہے. میں نے وجہ پوچھی تو آپ نے کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے. جبکہ اب آپ مجھے بتائیے وہ اطاعت نہیں کر رہا کوئی بندہ تو وہ اس کے لیے واجب ہے یا نہیں؟ ایک منٹ یہی سوال ہے ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. بہت اچھے سے سمجھیے گا سامعین حضرات. ارے اب بھائی جہاں اللہ جلدی نے تفصیل فرمایا. نہیں کرنی. 1 منٹ میں جواب دینا آپ کو. کیوں سوال میرا کیوں یہ بھائی؟ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کا تو میں حکم دینا جواب دینے میں واجب ہے مجھ جو کو میں جتنا تب سے ٹائم لگے کہتا گا ہوا آ میں رہا تو ہوں. اسی حساب سے جواب دوں گا نا آپ کے مطابق دوں گا. علاؤدین بھائی جب آپ نے مان لیا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے واجب ہے جبکہ ابھی اس نے عمل کیا نہیں تو وہ عمل سے پہلے واجب کیسے ہو گیا؟ اچھا اب رکیے نا تو پھر میں بتاؤں گا نا. ہاں بتائیے. اب ایک بات بتائیے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی. ہاں کون ہے یار؟ جی بولے نا بولے. جہاں پہ اللہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول تو میں نے کہا یہ حکم واجب ہے. اور یہ حکم جو ہے بالکل دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو. اب رسول اللہ کی اطاعت کرنے کو کوئی انکار. رسول اللہ کی اطاعت کرنے کو کوئی انکار. حکم نہیں
हुक्म की बात छोड़ दिए, हुक्म तो वाजिब अपनी जगह पे है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का या इताअत का कोई इकरार करेगा तो वो वाजिब का मुनकिर होगा या नहीं होगा? बताइए। अब आपको ये जवाब, ये सवाल है आपसे, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें तमाम लोग ने तस्लीम इन्होंने कर लिया है। सुनो, खुद ये कह रहे थे कि हुक्म के, अभी इन्होंने खुद कहा कि ये हुक्म के एतबार से वाजिब है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हुक्म के एतबार से वाजिब है तो अच्छा, अभी ये तो मैंने इसने पूछा है इताअत की आपसे, ही आप नहीं। क्यों भागते, राय फरार करके क्यों बात कर रहे हैं? अलाउद्दीन भाई क्या है, मैंने अभी कहा आपको कि 1 मिनट दिया रसूलुल्लाह था मैंने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इताअत है रसूलुल्लाह का कौल और फेल जो है, अगर इसका कोई इनकार करे, ठीक है, ये अमल रसूलुल्लाह का अमल का कोई इनकार करे तो ऐसा शख्स वाजिब का इनकार का मुर्तकिब होगा या नहीं होगा? अरे भाई वही कह रहा हूँ, आपने माना ना कि अल्लाह तो ये कह रहा है कि अतिउल्लाह व अरे अतिउर मैं रसूल, क्यों ये नहीं हुक्म मानूंगा? जो है। मैंने माना कि आप थोड़ी मनवा अलाउद्दीन रहे, भाई मैं भाग मानता गए, हूँ। भाग क्यों रहे आप? बात सुने, पहले सवाल सुने। भाई अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, ये इताअत करना वाजिब है या नहीं? सिखाइए। भाग रहे हैं और ये कर रहे वो कर रहे, ये सब बदतमीजी वाला गुफ्तगू है, ऐसे लोगों से मैं बात नहीं करता, ठीक है ना? अरे नहीं, अभी बोलिए, रुकिए, बात करेंगे, आप का करेंगे तरीका अगर इंशाल्लाह। है बात करने का तो अभी बोलिए, अच्छे बहुत से बात करने के लिए, अभी आ रहे ठीक है? तरीके पे, आ रहे हैं, आप जातियात पे रास्ते नहीं पे आ आने रहे के हैं लिए माशाल्लाह। नहीं, जातियात पे नहीं आने के लिए ये सब बेहुदा तरीका मैं इस्तेमाल नहीं करता गुफ्तगू में। अरे भाई आइए, अभी वो तो छोड़िए, आप बताइए कि अल्लाह के रसूल की इताअत से पहले वो वाजिब कैसे हो गया? अल्लाह का हुक्म है। माशाल्लाह, तो यानी अल्लाह का हुक्म वाजिब होता है ना? ठीक है जी, हाँ। वही तो मैं जब से समझा रहा हूँ कि अल्लाह का हुक्म देना वाजिब है, अब इताअत करेगा या नहीं करेगा वो बात की चीज है, दुरुस्त? बात की चीज है, वाजिब पर हुक्म करना बात की चीज है, इताअत करे ना करे कोई फुर्सत अल्लाह का क्या? सिर्फ ये कहना, अल्लाह का सिर्फ ये कहना कि ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो, तो ये हुक्म वाजिब है या नहीं? जी अरे यार, पढ़वा रहे हो क्या यार? कितनी बार बोलूंगा? बिल्कुल आसान कर रहा हूँ ताकि आवाम समझे। अब आपने हाँ, माना है ना इतनी देर बाद कि हाँ ये हुक्मी एतबार से वाजिब है। अब मुझे बताएं, आपने माना है यही तो हम सब हुक्म, क्या यही हुक्म दूसरा अल्लाह किस्म का ने, आदमी अरे भाई को लेकर सुनो, चले आते ओ बात भैया करने सुनो, के लिए। यही हुक्म अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, तो ये हुक्म जो है वाजिब है या नहीं? नहीं, क्यों, कैसे फर्क हुआ है? अब बता रहे हैं आपको, आप आइए कुरान फहमी में। अब यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया था अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। तो इताअत जो है ये नस है, ये इताअत नस है रसूल अल्लाह के कौल फेल पे, कौल फेल पे नस है, इसलिए ये वाजिब है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल का कोई इनकारी करेगा तो वो शख्स काफिर भी हो सकता है, गुमराह भी हो सकता है। अब आइए, वब्तगू इलैहि वसीला, ये किसी अमल पर नस नहीं है, ये किसी अमल पर नस नहीं है, यहाँ नस है कि इताअत करो रसूल अल्लाह की। यहाँ हुक्म है वसीला तलाश करो। जो चीज में तलाश आ गया वो वाजिब क्यों कर होगा? जो चीज में तलाश आई है, लफ्ज तलाश के साथ भी कोई चीज वाजिब होता है। अच्छा, बहुत अब शुक्रिया। अगर वाजिब यहाँ है तो और इसमें आप तो अलाउद्दीन आप भाई, यहाँ जिस तो तरह, एक और आप मिनट फंस गए। रुकिए, जिस तरह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल में रसूल अल्लाह की इताअत को बता दिया गया कि वाजिब है, रसूल अल्लाह की इताअत करना वाजिब है, इस तरह वसीला में आप बताइए कि वसीला में किस तरह का वसीला को अल्लाह ताला ने वाजिब फरमाया है? ये दोनों को एक जगह कीजिए या दोनों का फर्क मान लीजिए, आपके यहाँ दोनों में फर्क है। तमाम सामाईन सुने, खुद इस बात को लो, तस्लीम किए रजा थे भाई, कि इताअत से रजा भाई, पहले। मैं एक बात बोलना चाहूँ, आपका टर्न फिर से शुरू कर रहे हैं, आप फिर से बोलिए, उसके बाद 3-3 मिनट दोनों बोलेंगे आप लोग, ठीक है? हाँ, अब ये नहीं होगा, ठीक है? खुद ये चलिए बात आप। तस्लीम किए हैं। एक बंदा देखें, अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से अल्लाह ने यह फरमा दिया कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। यानी अगर किसी बंदे ने अभी इताअत भी नहीं की है लेकिन ये हुक्म माना है तो गोया कि ये वाजिब है, इन्होंने माना हुक्मी एतबार से, अभी उसने इताअत की ही नहीं, वाजिब कैसे हुआ? उसी तरीके से अल्लाह ने यही कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ये कह रहा वहां पर नस मौजूद है अमल की इताअत करने की, यहाँ भी तो नस मौजूद है अल्लाह ताला से डरने की। साहब जी, यहाँ भी तो अल्लाह फरमा रहा है इत्तकुल्लाह, वब्तगू इलैहि तो बाद में है, पहले इत्तकुल्लाह। तो अल्लाह से डरना ये नस नहीं है? अल्लाह ताला से डरना ये अल्लाह ताला ने करीना नहीं दिया आपको? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप कभी जो है नहीं भी डरें और कभी डरे भी? तो अल्लाह से डरना वाजिब है या नहीं आपके नजदीक भाई साहब?
अलाउद्दीन हो भाई। गई आपकी? हो गई? हाँ बताइए बताइए। कितना वक्त बाकी था? इनका 2 मिनट बाकी है अभी। 2 मिनट बाकी है और मेरा 3 मिनट। 5 मिनट मैं अभी बोलूंगा, ठीक है? काय को बोलेंगे भाई 5 मिनट? किसने कहा 5 मिनट बोलेंगे? अच्छा अरे 2 भाई, आप मिनट तो अपना बाकी वक्त है दे ना, दिए ना, 2 मिनट मेरे बाकी आप तो है अपना ना। वक्त दे दिए हैं ना। वो कह रहे कि एक बार बोल के फिर 3 मिनट दिए जाएंगे। कहाँ आप यार, क्या मतलब इंसाफ भी नहीं कर रहे। चलो भाई, इनको इंसाफ कर दो। ये क्या पहले समझ आप लो इनकी रजा भाई बात आपका को। टर्म चल रहा है, मतलब हम आपको बोले थे कि एहतिशाम भाई खुद कह रहे थे कि रजा भाई बोलेंगे तो फिर 3 मिनट दिए जाएंगे। नहीं तो मैं, वो हम बोल रहे कि अब आपसे आप बोलिए, आप 3 मिनट हाँ आपको मेरा चलेगा, उसके मेरे बाद 2 अलाउद्दीन मिनट भाई है ना, तो बोलेंगे। मैं अपने 2 मिनट हाँ वजाहत के बोलिए लिए बोलिए सरफराज भाई बोलिए। को देता हूँ। सरफराज भाई, जो मैं इनसे मुतालबा कर रहा हूँ फेल अमर और जो इन्होंने तजवीज़ की है, 2 मिनट उसकी वजाहत कर दें, ठीक है, ताकि इनको अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आए और आवाम भी समझे। देखिए आवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन समझदार है, वो तो समझ गई है। जैसा कि रजा भाई का मुतालबा है कि आपने वसीले को क्या कहा नहीं कहा, हम इस पर बहस नहीं करते। आपने वसीले को मुतलकन मुस्तहसन नहीं कहा, इस पे भी बहस नहीं करते। लेकिन जिस पे मुनाजरा चल रहा था वसीला बादस वफात, और उसके ज़िमन में आयत आपने पेश की, लिहाजा दावा आपका ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेना आपके नज़दीक मुस्तहसन है, और उसके ज़िमन में आयत पेश करना गोया कि उसकी दलालत करती है। दूसरी तरफ आपको ये साबित करना होगा कि जैसा कि आप बार बार ये कह रहे हो कि यहाँ वब्तगू इलैहिल वसीला के अंदर वाजिब नहीं है, तो आपको ये भी साबित करना होगा किस बुनियाद पर। वाज़े दलील चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शुरू में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, ये वही सॉरी माजरत के साथ, इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, तो अल्लाह ने पहले तकवा इख्तियार करने को कहा। बच्चे बच्चे को हदीस मालूम, इत्तकुल्लाह है तुम्हें कुन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जहां भी रहो वसीला ये अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह का तकवा इख्तियार करना वाजिब है और ये नस मौजूद है। अगर हमसे कोई सवाल किया जाएगा कि अल्लाह का नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करना क्या है, हम कहेंगे वाजिब। दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। आपका ये कहना है कि इस जगह पर वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद ये वाजिब नहीं है, तो आपको करीना पेश करना होगा। रजा भाई का वाज़ेह मुतालबा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई भी हुक्म हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी हुक्म हो, मुतलकन वाजिब होता है, इल्ला ये कि उसका मुस्तस्ना मिल जाए, हमें कोई कराइन मिल जाए जिसकी बुनियाद पर अमल भाई चल जाए। सरफराज भाई वक्त खत्म हो गया भाई, वक्त खत्म हो गया। अलाउद्दीन भाई आप बोलिए। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शायद कुरान फहमी से कम इल्मी के सबब ये सारी गुफ्तगू हो रही है। मैंने वाज़े तौर पे देखिए बता दिया वहाँ पर कि अतीउल्लाह व अती रसूल में ये नस है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करो, ये तमाम पर वाजिब है, ठीक है, तमाम पर वाजिब है। अब मैं कहता हूँ कि अगर वब्तगू इलैहि वसीला, ये वसीला वाजिब है, तो क्या जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के कौल फेल अमल को मानना और करना ये वाजिब है, इसी तरह वसीला भी क्या लेना वाजिब है? वसीला लेना वाजिब है। अगर वसीला लेना वाजिब है तो मैं अगले दिन से कह रहा हूं कि वसीला लेना अगर वाजिब है तो वो कौन सा वसीला है। अब एक भाई ने आकर के कहा या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना, हाँ, या अय्युहल्लज़ीना वब्तगू क्या है वो आयत पूरा भी क्या पढ़ रहे थे, तो कुछ जहन से निकल गया। इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह आयत जरा सा दोहरा दो करम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल या वसीला। अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, तो तकवा, तकवा वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। ये लफ्ज के साथ में है तकवा। अब तकवा में हर वो चीज आ जाएगा जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे है, ठीक है, ये तकवा हो गया, ये तकवा हो गया। तकवा में अच्छा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह है, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। तो तकवा बहुत सारा चीज में आप इख्तियार कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसकी तकवा की। कोई एक चीज को तो हम ये नहीं कर सकते ना कि तकवा से मुराद यही अमल है, नमाज को, रोजा को, हज को, ज़कात को, सदकात को, खैरात को, बहुत सी तकवा में बहुत सारा चीज आ गया, ठीक है। अब यहाँ लफ्ज आया जिस तरह रसूलुल्लाह के लिए फरमाया गया अतीउल्लाह व अती रसूल, इताअत करो रसूल अल्लाह की, ये रसूल अल्लाह का नाम लेकर के नस है, तो अब इस पर अमल करना वाजिब है। हम कहते हैं कि ये वसीला, आप इसको कह रहे हैं कि ये हुक्म वाजिब है, तो क्या इस पर अमल करना वाजिब है? अगर वाजिब है तो आप बताइए वो तरीकाकार कौन सा है। साफ सुथरा तो सवाल है कि वाजिब जो वसीला अगर नहीं इख्तियार करता है तो क्या वो गुनाहगार हो रहा है?
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کا کوئی عمل نہیں کرے گا تو وہ جس طرح جو ہے ثواب سے محروم رہتا ہے، یا بعض دفعہ انکار کرے گا تو کفر بھی آ جائے گا، جو صحیح بات پہ انکار کر دے، یہ سب الگ موضوع ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جس طرح اطیع الرسول میں نص ثابت ہے نام لے کر رسول اللہ کا کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو، اتباع کرو، اسی طرح کیا وابتغوا الیہ وسیلۃ میں وسیلہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی وسیلہ نہیں لیتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بتائیے؟ کیونکہ واجب پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، واجب پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، واجب کے ادا کیے بغیر آپ کا نماز مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو واجب کے ترک اگر کوئی ترک کرتا ہے تو وہ کوئی گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وسیلہ لینا وقت ختم ہو گیا، تو وسیلہ لینا واجب ہے اگر، تو اس کا عمل بتائیے۔ کیا یار، مجھے تو ہنسی آ رہی ہے ان کی باتوں پہ۔ کہتے ہیں کہ اتقوا، یہ بالکل بھائی سن رہے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ جو ہے یہ واجب ہے۔ اتنی دیر سے میں یہی تو منوا رہا تھا کہ اللہ کا حکم دینا واجب نہیں ہے۔ منوا ہی رہے ہیں۔ بھائی میوٹ کر لو، خود اب آ کے تسلیم کر لیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا واجب ہے، جبکہ یہ حکم میں 4 بار دہرا چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کو جب تو یہ مطلق کہہ رہے تھے کہ واجب نہیں ہے، خود کہا تھا کہ یہ حکم مطلق واجب نہیں ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو آیت پیش کر رہے ہیں اس میں اتقوا اللہ واجب ہے۔ تو ان کی بات میں تضاد تو خود آ گیا۔ علاء الدین صاحب، یا تو آپ تسلیم کر لیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور جھک جائیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں آج ہی کہ بھائی صاحب اللہ کا حکم جو ہے یہاں پر میں بار بار پیش کر رہا تھا، اس میں اتقوا اللہ کا بھی لفظ آ رہا ہے اور وابتغوا الیہ الوسیلہ کا بھی لفظ آ رہا ہے۔ تو اتقوا اللہ کو تو انہوں نے واجب مان لیا، یعنی گویا خود تسلیم کر لیے کہ اللہ کا حکم واجب ہے، اللہ کا حکم واجب ہے۔ ابھی تک اس نے تقوی اختیار نہیں کیا لیکن واجب ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت کا حکم واجب ہے لیکن ابھی تک اطاعت نہیں کی، تو وہاں اطاعت ہے تو یہاں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، تو وہ واجب ہے تو یہ واجب کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہوگا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ پھر واجب کیوں نہیں ہے؟ تو اس پر ہم نے دلائل دیے، ہم نے کہا کہ قرینہ موجود ہے، دیگر دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بغیر وسیلے کے بھی اللہ سنتا ہے اور وسیلے سے بھی سنتا ہے، لیکن جس وسیلے پر ہماری بحث ہو رہی ہے اس پر آپ نے ایک دلیل پیش نہیں کی، 2 دن ہو گئے اور نہ کر سکیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ یہ خائف ہو چکے ہیں، نہ ان کو اصول حدیث پتہ ہے نہ اصول فقہ پتہ ہے، اور یہ ڈر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ایک حدیث میں نے پیش کر دی تو اہل حدیث جرح کر دیں گے، اور وہ جو ہے علمی جو ہے ان کی پکڑ ہوگی کہ کبھی زندگی بھر یہ حدیث پیش نہیں کریں گے، اس لیے یہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام بریلوی سن لو، آپ کے علاء الدین صاحب حدیث اس لیے پیش نہیں کر رہے، وہ اس لیے نہیں پیش کر رہے کیونکہ رضا بھائی جرح کر دیں گے محدثین سے، وہ اس کو ثابت کر دیں گے کہ ثابت نہیں ہے، اس لیے تو خائف ہیں یہ تمام میری ریکارڈنگ سن کے آ چکے ہیں۔ اب میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اب تو یہی رہے گی بات، اللہ سے ڈرنا انہوں نے کہا کہ واجب ہے، تو جناب من وسیلہ لینا کیا اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں نہیں آتا؟ اگر وسیلہ لینا اللہ کے تقوی اختیار کرنے میں آتا ہے تو بات واضح ہے کہ آپ نے وسیلے کو خود واجب کہا ہے۔ ہاں میں 10 سیکنڈ لوں گا۔ اگر تقوی اختیار کرنا واجب ہے تو وسیلہ لینا تقوی میں آتا ہے، تقوی سے باہر ہے؟ اگر تقوی میں آتا ہے تو خود آپ نے واجب کہہ دیا۔ ہو گیا بھائی، ایک سیکنڈ علاء الدین بھائی، ایک سیکنڈ، یہاں پر ایک سوال پوچھنا تھا رضا بھائی سے۔ آپ یہ بول کے جا رہے تھے، ہم لوگ کلیریفیکیشن کے لیے سننا چاہتے ہیں کہ آپ بول رہے تھے کہ اللہ کا حکم دینا واجب ہے، یہ بات آپ بار بار ریکارڈنگ میں بولے ہیں، مطلب احتشام بھائی آپ ماڈریٹ کر رہے تو زیادہ بہتر ہوگا ماڈریشن ہی کرے۔ اگر جلال الدین بھائی کی جانب سے کوئی سوال کریں گے تو ان کے معاون کریں گے، اور رضا بھائی کی جانب سے کوئی سوال کریں گے تو میں کروں گا۔
آپ ماڈریٹ کر رہے ہیں تو بڑی مہربانی ماڈریشن کریں. عوام کی حیثیت سے بات کریں گے تو پھر ہمارے طاہر صاحب بھی بات کریں گے, پھر انہیں بھی اجازت دینی ہوگی آپ کو. کنفرم کر رہے تھے کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ غلطی سے تو نہیں بول کے جا رہے ہیں کیا, بس نہیں احتشام بھائی, غلطی ہو صحیح ہو جو بھی بولا ہے جلال الدین صاحب بولیں گے, بات کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ان کو کمزور نہ سمجھیں, وہ انشاءاللہ بات کریں گے. آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے علاؤدین بھائی. جی دیکھیے, یہ رجا سلفی بھائی جو ہے, پھر وہی جو ہے میں نے کہا تھا کہ اپنے آپ میں جو ہے شیر باغ اور بننا, اسی طرح لنگے ہانکنا وہ شروع کر دیے ہیں. ایک جگہ پر گفتگو کرتے نہیں ہیں اور لوگوں کو پھر وہی جو ہے گمراہ کرنا. ابھی ان کو نہیں پتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی چیز ہوتا ہے قطعی الدلالت, قطعی الثبوت, ٹھیک ہے. تو قطعی الدلالت ایک الگ چیز ہے, قطعی الثبوت الگ چیز ہے. پھر نص سے قطعی اور جن ایک جو چیز ہے الگ ہے. یہ سب قرآن مجید میں یہ سارے ٹرمز کو استعمال کیا جاتا ہے. اب انہوں نے وہاں سے دیکھو راہ فرار اختیار کیا اطیع اللہ و اطیع الرسول سے. جب میں نے کہا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نص بیان کر رہا ہے, واجب ہے اس بات پر کہ رسول اللہ کی اطاعت تم کو کرنی ہے. جو اطاعت نہیں کرے گا وہ گویا گناہگار ہے, وہ گناہگار ہے. اب اسی طرح ہم کہتے ہیں, صاحب دو ٹوک میں پوچھا تھا نا ان سے کہ بھائی وسیلہ اگر واجب ہے, اسی طرح کیونکہ آپ نے ملا کر پیش کیا آیت کو, وسیلہ لینا اگر واجب ہے تو جس طرح رسول اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے پر وعید ہے, کیا وسیلہ نہ لینے والے پر بھی وعید ہے؟ کہ اگر کوئی شخص وسیلہ نہ لیتا ہے تو اس پر وعید ہے, کیونکہ واجب پر عمل واجب ہوتا ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا آپ کو, اس کا بھی جواب نہیں دیتا. بولتے بہت میرے پاس علم ہے, جب علمی سوال کرتا ہوں تو آپ کی پیر سے زمین غائب ہو جاتی ہے. علمی گفتگو نہیں کرتے ہیں, گھماتے ہیں ادھر ادھر. وہ فون کال میں بات کرنے کا عادت ہے نا, اسی طرح ادھر ادھر کرنے کا, کلہ درازی کرنے کا, تو وہی انداز یہاں بھی اپنا رہے ہیں کہ صرف کلہ درازی کرنا, ڈر گئے, خائف ہو گئے, یہ وہ. بھائی کیوں ڈروں گا تم سے؟ کیا ہو, کھا جاؤ گے کیا؟ یہ سب گفتگو کا انداز بھی بتا رہا ہے تمہارا کہ تمہارے جو لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے وہ تمہارا انداز کیا ہوتا ہے. تو پہلے سمجھ لو بات کو, یہاں پر بہت شائستگی سے بات کرنی ہے, عزت سے بات کرنی ہے, آسانی سے بات کرنی ہے. تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ جس طرح رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے, اگر کوئی نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا. تو کیا وسیلہ اگر واجب ہے, آپ نے کہا ہے نا واجب ہے, آپ نے کہا ہے واجب ہے, اگر کوئی وسیلہ اختیار نہیں کرتا ہے تو گویا وہ گناہ گار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تب تو واجب کا حکم کا پتہ لگے کہ واجب کا حکم خود عمل کے لیے واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, یہ آپ کو بتانا ہے. اور آپ ادھر بتا رہے ہیں, پھر بول لے میں نے ایک دلیل مانگا, میں حدیث والا اہل حدیث کا ایک ادنا ذرہ کر دے گا, یہ کر دے گا. ارے یار آپ تو ایسا آدمی لگ رہا ہے کہ آپ کے ذرہ کا جواب ہی نہیں دیا گیا ہے کیا. اور پھر اپنی طرف سے ذرہ بھی جب آپ کا پیش کروں گا نا تو دکھاؤں گا کہ 1400 برس کے بعد میں آج آ کر کے جو ہے اس پہ ذرہ کر رہے ہیں. تو سب انتظار کیجئے. آپ راہ فرار اس کو بولا جاتا ہے کہ آپ قرآن سے راہ فرار کیوں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے آپ راہ فرار کیوں کر رہے ہیں. ابھی قرآن مجید پر مکمل گفتگو کر لیں, پھر حدیث کی طرف میں جائیں گے. یا آپ کہہ دیں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, میں حدیث پیش کیجیے. آپ یہ کہتے بھی نہیں ہیں. اور جب میں نے کہہ دیا کہ مطلقاً جب یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ وابتغوا الیہ وسیلہ, تو وسیلہ جس طرح کا بھی کوئی وسیلہ لے جو جائز ہے, جو شریعت میں مناہٹ نہیں ہے جس کی. اور اگر شریعت میں مناہٹ ہے کہ بعد از وصال رسول اللہ کی وسیلہ نہیں لے سکتے ہیں, تو کوئی ایسا کرینہ, کوئی ایسا. ختم ہو گیا علاؤدین بھائی, وقت ختم ہو گیا. چلیں دیکھیں, اب انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے وسیلہ کو واجب مانا ہے, جبکہ ابھی تمام لوگوں کے سامنے میں وضاحت کیا ہوں کہ پھر یہ آپ اتقوا. جھوٹ بولتے ہیں, ہم کو بیچ میں بولنے پڑ جاتا. میں نے کب بولا کہ آپ وسیلہ کو واجب مانے ہیں؟ میں نے وسیلہ کے حکم, آپ کو وسیلہ آیت کو جو واجب بول رہے ہیں میں اس کے متعلق کہہ رہا آپ ہوں. کو یاد ہوگا شاید وقت کے درمیان بولنے بولنے دوں کا گا, طریقہ نہیں ہے. اصل تو بات ہی نہیں ہے نا آپ کا. جلال الدین صاحب, وقت کے درمیان بولنے کا طریقہ نہیں ہے. احتشام بھائی بات آپ تو صحیح ماڈریٹ کر رہے کریں ہیں, گے نا, تمام چیزیں آپ کو علاؤدین بات بھائی جھوٹ بول کے شروع کریں گے, بات سچ بول کے شروع کریں گے نا. میں نے کب کہا کہ وسیلہ کو واجب احتشام بھائی کیا مناظر ہے آپ کے جناب کی, سنتے ہی نہیں, آپ کے خود رہنے کا ہمارے کیا سنیں گے, آپ کیا بولیں گے. کہہ رہے ہیں اتنے دیر سے یہاں واجب ہے واجب ہے واجب ہے, آپ کہہ رہے ہیں اب یہاں سے کہ انہوں نے کہا میرے اوپر جھوٹ باندھ دیا, تو آپ نکال دو, بیچ میں بول رہے ہیں. اچھا ایک بات یہ, چلو انہوں نے کرینہ مجھے بتا دیا یہاں پر, بہت بہت زبردست. انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولیں گے تو بولنے نہیں دیں گے, جبکہ انہوں نے ابھی جھوٹ بولا ہے تو میں تو خاموشی سے سن رہا تھا.
اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے تو وسیلوں کو واجب مانا، میری پوری 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں دکھا دو میں نے کہاں پر کہا کہ وسیلہ واجب ہے۔ میں نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم دینا فی نفسی ہی واجب ہوتا ہے، الا یہ کہ قرینہ بتا دیتا ہے۔ ارے بھائی چپ رہو، ارے چپ پاگل، الا یہ کہ قرینہ بتا دیتا ہے کہ وہ شخص وہ واجب ہے یا سنت ہے، وہ مباح ہے۔ میں ہمیشہ سے یہی کہتا آ رہا ہوں، اللہ کا حکم دینا واجب ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ تم نے تو وسیلوں کو واجب مانا ہے اور عوام کو کون کر پاگل رہا بنا رہا ہے؟ ہے۔ میں نے کب وسیلوں کو واجب مانا؟ گروپ کو کون دیکھ رہا ہے بتاؤ گے؟ کون بول رہا ہے بھائی؟ آپ کو سنائی نہیں جا رہا ہے کس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہیں وہ؟ کہاں بدتمیزی پر اتر آئے ہیں، بدتمیزی پر اتر آئے، بولے بھگ چپ پاگل، یہ ہاں تو الفاظ بیچ جب میں سے کیوں بات بول رہا ہوا ہوں؟ تھا نہیں تو آپ طریقہ ہے ان کا، یہ گستاخوں کا طریقہ ہے جو رسول کی گستاخی کا تعریف طریقہ تو جو سب ہے سے بڑا یہی ہو صرف گیا تھا کہتے کہ ہیں دوران گفتگو سے آپ درمیان بولے جا رہے ہیں، آپ بلا کر کے بات کر رہے ہیں، وہ بھائی اتنے اگر نرمی جھوٹ طریقے سے بولنا ہے بات تو بات کریں کو گے، کیا شروع طریقہ کیجیے ہے گا مجھے نا۔ سمجھ میں ہی نہیں دیکھیں بات یہ بھائی کوئی نہ بولے، کسی مسلمان پہ جھوٹ بولنا، بھائی آپ سب کو شانت رہیں تھوڑا۔ ارے مجھے تو میوٹ مت کرو یار۔ بھائی ابھی آپ کا وقت شروع نہیں، آپ کسی کا وقت نہیں چالو ہوا ہے، آپ کا چالو ہوا ہے۔ ہاں احتشام، انہوں نے یہ کہا ہے، ہاں نہیں 1 منٹ رک جائیے رضا بھائی، 1 منٹ رک جائیے۔ احتشام تم 2 منٹ میں بات کو ختم آپ کرو تو پھر خود ہی اس آیت کو واجب اتنے دیر سے کہہ رہے تھے، آپ کیوں بھاگ؟ بشر اپنا تم بولو، 2 منٹ میں ختم کرو پھر، ٹھیک ہے؟ بشر ہیلو، السلام علیکم رضا بھائی۔ بشر ہیلو، جی آواز نہیں آ رہی، ایک بات اور سن لیں بھائی۔ بھائی آپ نہ بولے طاہر بھائی، آپ نے بولے طاہر بھائی، آپ نہ بولے طاہر بھائی، نہ 1 بولے منٹ بھائی، نہ بولے چالیس بھائی، بولو۔ میں اس موضوع پر نہیں بولنا چاہ رہا ہوں بھائی۔ کچھ نہیں بولنا ہے بھائی، کچھ نہیں بولنا ہے۔ ہاں تو بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جھوٹ جو بولا اس سے رجوع تو کر لے۔ انہوں نے لاسٹ میں آ کے یہ کہا ہے کہ میں نے وسیلوں کو واجب کہا ہے۔ کہاں میں نے وسیلوں کو واجب کہا ہے؟ ایک حکم ہے اور ایک وسیلہ عمل ہے، تو میں نے عمل کو واجب کب کہا ہے؟ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وسیلے کو واجب کہا ہے، تو کوئی وسیلہ نہیں لے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ میں نے کب وسیلہ کو واجب کہا ہے؟ پوری 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں مجھے دکھاؤ، ابھی توبہ کروں گا، ورنہ توبہ یہ کریں گے ابھی، اسی پر مناظرہ ختم ہوگا۔ بولوں احتشام بھائی پوچھیے، ہاں کب میں نے بولوں واجب کہا وسیلے کو؟ جی دیکھیے، میں نے یہ آپ کو نہیں کہا ہے کہ آپ نے وسیلہ کی تخصیص کو واجب کہا ہے، آپ نے حکم جو قرآن مجید کا حکم ہے وسیلہ، اس کو آپ نے واجب کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ واجب ہے، میں نے یہ کہا۔ تو میرا اس پر یہ آپ سے سوال ہے کہ جس طرح اطیع الرسول کا حکم واجب ہے اور اس پر عمل نہ کرنے والے کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح کیا وسیلہ نہ لینے والے پر، کیونکہ آپ اس کو واجب کا حکم کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یہ واجب ہے، آپ نے تو کہا ہے نا کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ واجب ہے، تو جس طرح رسول اللہ کے پیروی نہ کرنے والے پر جو ہے گناہ ہوگا، تو اسی طرح ضروری ہے، اسی طرح وسیلہ لینا کیا ضروری ہے؟ واجب ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، کیا وسیلہ لینا ضروری؟ یہ سوال ہے آپ سے، میں آپ پر الزام نہیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ وسیلہ لینا واجب ہے؟ اگر کوئی وسیلہ نہیں لیتا ہے تو کوئی گناہ کا مرتکب ہے، کیونکہ واجب کا حکم جو ہے واجب کرتا ہے نا، واجب کا حکم تو واجب کرتا ہے، جو حکم واجب ہوگا تو اس پر عمل بھی تو واجب ہوگا نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گویا کہ جب آپ اس کو اس آیت کو حکم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب ہے تو اس پر عمل کرنا بھی واجب ہوگا نا، یا عمل کرنا نہیں واجب ہے؟ یہ میرا سوال ہے، میں آپ پر کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ رضا بھائی جواب دیجیے، آپ اس کا جواب آپ دیجیے، اس کا جواب جی دیکھیں، میں اختصار کر دوں کیونکہ انہوں نے کہا 1 گھنٹہ ٹائم ہے۔ اللہ کا حکم دینا میں ابھی بھی قائم ہوں، فی نفسہ ہی جائز ہے اور واجب ہے۔ اب ان کا یہ کہنا کہ وسیلہ لینا واجب ہے، 1 گھنٹے سے تشریح کرتا رہا ہوں۔ پہلے اتقوا اللہ کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جس چیز کو انہوں نے مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا واجب ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کو آپ نے واجب مانا، اور آپ نے کہا واجب کا انکار جو ہے یہ گناہ ہے، درست؟ اچھا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا آپ نے مانا واجب ہے، اگر کوئی اللہ کا تقوی اختیار نہیں کر رہا ہے مکمل طور پر اپنے عمل کی وجہ سے، تو وہ گنہگار ہے؟
अब सवाल कर रहे हैं मुझसे? जी हाँ, अगर जो अल्लाह ताला का जो हुक्म है वाजिब है और उस पर अमल नहीं करता अगर, तो वो गुनाहगार है। नहीं, तकवा का मुराद है ना अल्लाह का, और अगर भाई वो अपने अब अमल तकवा की को वजह से, तखसीस तो करेंगे ना, अपने नाम तो अमल देंगे की ना वजह तकवा से, को। सुन तो अब ले, तकवा देंगे ना, अब तकवा सुन, तो। अच्छा तकवे चलिए का बोलिए। आपने खुद कहा ना, तकवे को आपने खुद कहा, कई मानों में इस्तेमाल हुआ, आपने खुद कहा अगर कोई अपने अमल की कोताही की वजह से जो अमल पहले से वाजिब नहीं है लेकिन तकवा में वो शुमार होता है, अगर वो उसको नहीं कर रहा है आलस की वजह से, तो वो गुनाहगार है। अब देखिए, आप अब सवाल कर रहे हैं कि जो मिसाल पहले दे से देता हूँ, चलो वाजिब मिसाल दे देता हूँ ताकि आसानी हो। नफिल जो नमाज होती है, नफिल नमाज पढ़ना आपके यहाँ तकवे में शुमार होता है या नहीं? है जी, जी। तो अगर कोई नफिल नहीं पढ़ता तो वो गुनाहगार है। आपने नफिल का ही सैंपल क्यों दिया, एग्जाम्पल क्यों दिया? आपने फर्ज नमाज पढ़ने नहीं पढ़ने का एग्जाम्पल नहीं, क्यों नहीं दिया? वो तो वजाहत हो गई ना, वो तो वाजिब हो गया, अल्लाह ने कुरान में वाक़िमुस्सलात के साथ कह दिया, वो तो फर्ज हो गई। मेरा सवाल है कि नमाज नफिल पढ़ना आपके नजदीक तकवे में शुमार होता है या नहीं? नमाज तकवा में शामिल नहीं है। नहीं, नफिल नफिल नहीं हाँ, नफिल बता, हम बोले फर्ज और सुन्नत जो है वो तकवा में शामिल नहीं है। अभी तो नफिल पे जो मेरा सवाल है उस पर कहिए ना। अरे भाई, नफिल तो नमाज नफिल जब पढ़ना आप कह ही तकवे में रहे हैं शुमार कि है इसको या नहीं? नफिल जो करेगा उसको सवाब है, जो नहीं करेगा उसको कोई गुनाह नहीं है। अभी तो आप तो कह रहे इसको थे कि जो वाजिब को छोड़ेगा वो गुनाह है। लो, कब मैंने कहा कि वाजिब को जो छोड़ेगा, और ये तमाम नफिल जो लोग है सुन उसी रहे हैं, आपने जो कहा कि नफिल जो वाजिब है, चीज वाजिब नफिल होती है वाजिब है, ये उसका मैंने कब इनकार कहा? कर, भाई जो चीज वाजिब होती है उसका इनकार करना आपने कहा गुनाह का बास है, तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है या नहीं नफिल के जरिए? जी हाँ, तकवा है, लेकिन पहले तो अगर फर्ज है कोई ना, तकवा लेकिन इख्तियार ना रुखसत करे, तो नफिल में, तो अगर कोई रुखसत है तकवा ना। इख्तियार ना करे तो वो नफिल गुनाहगार में है, तो आपने कहा। नफिल में तो रुखसत है ना, अरे हुजूर ने भाई, रुखसत आपने दिया है तकवा कि है नहीं ना, इसमें? अभी आपने अरे खुद तकवा तो तस्लीम है, किया ना लेकिन कि कोई रुखसत भी तकवा तो है। इख्तियार ना करे। अरे जो चीज का तखसीस आ गया, जिसका रुखसत शरीयत ने दे दिया, सुभान अल्लाह, नफिल बस वही में वजाहत करना चाह रहा था। नफिल में अलाउद्दीन रुखसत भाई, अब रसूल हो गया भाई, पाक ने मेरा दे दिया। वक्त है, ए भाई मेरा वक्त है, मेरा वक्त है। देखें, अरे आप पूछ रहे यही तभी मैं तो बता कहना रहे हैं चाह ना। रहा था कि देखें, मुतलक तौर पर जिसकी तखसीस शरीयत ने कर दी कि उस पर रुखसत है, यही मैं समझा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का जिस तरह से तकवा मुतलक वाजिब है लेकिन नफिल की वजाहत तखसीस हो गई है, करीना मिल गया कि वो वाजिब नहीं है, उसी तरीके से अल्लाह का वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला लेना मुतलक वाजिब है लेकिन तखसीस हो गई है कि हर बार वसीला कोई नहीं भी लेगा तब भी वो जायज़ है, ये वाजिब नहीं है, मुतलक एतबार से वाजिब है। भाई आपका वक्त हो गया, ठीक है, अब अलाउद्दीन भाई बोलिए। देखें यार, ये कैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि लोगों को जो है अब घुमा रहे हैं, या फिर क्या बोलूं मैं। अभी देखिए इस आयत के तहत क्या इन्होंने कहा कि मैंने एक चीज बताया कि नफिल नमाज का इन्होंने मिसाल दिया था, तो मैंने कहा दिया कि इसको शरीयत से तखसीस किया गया है ना, क्योंकि रुखसत है इसमें कि इसको किया कर ले कोई तो बेहतर है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। अब एक तरफ एक हुक्म है वाजिब का, आपने कहा कि ये जो हुक्म है वसीला का हुक्म वाजिब है, तो मैंने यही कहा कि वाजिब का हुक्म वाजिब करेगा, तो वाजिब अगर करता है तो किस चीज को वाजिब किया? अब जब कोई अमल को आप बयान कर देंगे, तखसीस तो उसके बाद है ना। जब आप कोई अमल को बयान करेंगे कि हाँ ये अमल जो है इसके तहत है, जैसे कि नफिल नमाज को आपने बयान किया तो नफिल नमाज आया, नफिल नमाज के लिए तखसीस आ गया। इसी तरह कोई अमल आप वसीला के मुतालिक बयान करेंगे कि आप ये जो है वाजिब के तहत, ये इस हुक्म के तहत आ रहा है, लेकिन इस अमल को कोई करता है और कोई नहीं करता है, तो इसके ऊपर में जो है रुखसत है उसको। तो आप कोई अमल का तो बयान करेंगे कि वसीला में कौन सा वो अमल है, और अगर मुतलकन अगर ये हुक्म है और अगर कोई लेता ही नहीं है, एकदम से वसीला लेते ही नहीं है, तो फिर ये हुक्म पर अमल तो गोया हुआ ही नहीं, तो फिर ये वाजिब कैसे हो गया? जो हुक्म पर अमल ही नहीं किया कोई, और नहीं करने के बाद भी उसके ऊपर में कोई गिरफ्त नहीं है, पकड़ नहीं है, तो गोया ये तो खुद फिर वाजिब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वाजिब होने के लिए जो है उस पर अमल करना जरूरी है। तो अब आप बताइए कि वसीला पर अमल कैसे होगा? ये जो हुक्म वाजिब है वहाँ अतीउर रसूल में तो बता दिया कि रसूल अल्लाह के तरीके पर चलना है, यहाँ वसीला को भी आपने वाजिब कहा है, तो भाई इस पर अमल कैसे करेगा? यही तो इतनी देर से मेरा सवाल है, जिस पर आप क्या पता जो है आप समझ के भी ना समझ बन रहे हैं, या कुछ बताने ही नहीं चाह रहे हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने जो वसीला
اپنے قرب پانے کے لیے جو ہے وسیلہ کو تلاش کرنے کا جو حکم دیا ہے، تو اس سے کیا کیا چیزیں مرادیں آ سکتی ہے؟ کوئی ایک چیز تخصیص کریں یا 10 چیز تخصیص کریں، اس میں کچھ بھی تو آپ نہیں کر رہے نا اس کے متعلق، اور میرا عمل تو اس پر ہے. میں نے تو بتا دیا کہ جو مطلق حکم ہے اسی کے تحت میرا جو ہے وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ لینا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اللہ کی مقبولیت کے سبب سے اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، امام الانبیاء کا مقام، یہ مقام کے تحت محبوب بنایا اپنا، محبوب کے تحت جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے میری دعا کو قبول فرما. اور اس وسیلہ کو پیش کرنے میں یہ بھی یاد رہے، نہ ہی اللہ کو قسم دینا ہے کہ بالکل واجب کر دیا میں نے اللہ پر نبی کا وسیلہ دے کر کے کہ آپ کو جو ہے اللہ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اللہ مجبور ہو گیا. اگر ایسا کوئی سوچے گا تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں. ایسا سوچنے والا کو ہم کافر کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی وسیلہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیا تو گویا اللہ پر یہ واجب ہو گیا. تو ایسے تو برائے کرم میرے بھائی، وقت ختم ہو گیا علاؤدین بھائی، وقت ختم ہو گیا. میرے کو تو 1 منٹ میں ٹوک دیا تھا. نہیں بھائی آپ کا وقت چالو تھا، آپ اس ٹائم گفتگو کر رہے تھے، بیچ میں آپ ارے بھائی 1 منٹ 2 منٹ ایکسٹرا دے دو ان کو بولنے کے لیے، یہ بات نہیں رہ جاتی. آگے وقت ہو گیا آپ کا. نہیں اس ٹائم آپ کا وقت چالو تھا، آپ نے خود کہا نا کہ علاؤدین میں میرا وقت ہے، میں بول رہا ہوں. تو یہ کہاں بولنے دیتا بندہ؟ میں سوال کرتا ہوں تو اپنی تقریر کرنا شروع کر دیتا. ارے یار آپ سوال کرتے ہیں بولنے کے لیے تم تو بولتے ہیں، پھر آپ بول رہے ہیں کہ آپ میں نے پوری ریکارڈنگ میں اپنی آڈیو بند کر دے رہا ہوں اور آپ آرام سے 5 منٹ بولیں. رضا بھائی علاؤدین بھائی 5 منٹ بھائی آپ لوگ ایک سمرائز کیجئے کہ عوام سمجھ پائے. اب دیکھیں میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ عوام سمجھ لے. آپ بھی 5 منٹ بولیے گا اس ٹائم میں، علاؤدین بھائی بھی 5 منٹ. نہیں آخری جو ہے آخری تقریر میری ہوگی، کیونکہ اس دن انہوں نے پہلے شروعات کی تھی. ہمارے محترم یہ سامعین سے، لیکن ایک وعدہ کریں سامعین سے وضاحت لے ایک 2 کر کے، سمجھے یا نہیں؟ اچھا یہ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا احتشام بھائی کہ اس تقریر کے بعد آپ کم سے کم 15 منٹ جو ہے عوام سے فیصلہ لیں گے اور سنیں گے. ایسا نہیں کہ صرف بریلوی دیوبند ان سے، اہل حدیث آپ اپنے بریلوی سے بھی سنیں. اور پھر یوٹیوب پر کمنٹ ہو جائے گا، یوٹیوب پر جب جائے گا نا وہاں پر کمنٹ ہو جائے گا، یہاں پہ اس کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب پر کمنٹ ہو جائے گا. یوٹیوب پر احتشام بھائی یہ ان کو کیا مرچیں لگتی ہے؟ میں آپ سے پوچھا ان سے پوچھا؟ تو دیکھیں بات واضح ہے. اس کے بعد علاؤدین بھائی رضا بھائی اس کے بعد ہم لوگ مناظرہ ختم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آخری تقریر میری رکھیے گا. نہیں تو اس کو ہم لوگ وضاحتی بیان رکھیں گے. آپ 5 منٹ اس میں وضاحت کر دیجیے جو آپ کو ایکسپلین کرنا. نہیں بھائی جیسے اس دن انہوں نے پہلے شروعات کی تھی تو آخری میں موقع دیا تھا ان کو. ہاں پہلے انہوں نے شروعات کی، آخر میں انہوں کو مکمل کرنے دیں. تو آج میں نے شروعات کی ہے تو آج میں ہی مکمل کروں گا نا لاسٹ میں. تو پھر ان کے ابھی یہ بات بولنے سے پہلے ہم بولا نہیں تھا نا، تو ابھی سٹارٹ ہوگا آپ لوگوں کا. نہیں یہ تو اصول ہے، اس دن بھی طے ہوا تھا کہ جب انہوں نے دیکھے شروع میں بولا تھا تو اس دن آخری موقع ان کو ہی دیا تھا. آج میں شروع میں بولا ہوں تو موقع مجھے ملنا چاہیے. یہ والا بات آپ بول لیں، یہ والا بول لیں 3 منٹ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 5 منٹ علاؤدین میں وضاحت کریں گے، اس کے بعد اینڈ میں آپ وضاحت کر دیجیے. ہاں بس یہی چاہتا ہوں میں. دیکھیں کبھی بھی میں نے اس بات کو نہیں کہا کہ مطلق جو وسیلہ ہے عمل کے اعتبار سے ہم اس کو واجب نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ کو اختیار کرو. تو اللہ کا حکم واجب ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حکم دیتا ہے تو بندہ اس کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کا حکم دینا ہی واجب ہے. اب نوعیت بتائے گی شریعت کی کہ کیا چیز جو ہے وہ واجب ہے کیا چیز نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے اپنے بندے کو وہ واجب ہے. حکم دینا فی نفسہ ہی واجب ہوتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمل کیا ہمیشہ کے لیے واجب ہے تو نہیں، ایسا نہیں. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وسیلہ جو ہے واجب ہے. ہم کہتے ہیں حکم واجب ہے اللہ کا. اللہ کوئی بھی حکم دے چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو، حکمی اعتبار سے وہ واجب ہے. مستحب تب ہے جب اس کی وضاحت کر دی جائے، شریعت ہم کو بتا دے کہ یہ عمل اب کرنا ہے، یہ عمل کب نہیں کرنا. تو وسیلہ کے تعلق سے ہم ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ مطلق بات ہو رہی تھی تخصیص پر کہ بعد از وفات رسول اللہ کا وسیلہ لینا کیا ہے، تو انہوں نے کہا مستحسن ہے. اور مستحسن پر یہ دلیل پیش کر رہے ہیں مطلق کی
मुस्तहसन पर दलील मुतलक पेश करना ही मुनाजरे से और मौजू के मुताबिक दलील नहीं थी। दलील ये होनी चाहिए थी कि जिस तरह से आपने मुख्तस किया है ना, मुस्तहसन उसको कहा है, तो फिर दलील आपको देनी पड़ेगी। अब इन्होंने कहा कि आपने जो है इसको मुतलक कहा है, मुतलक वसीला वाजिब है। हाँ, मैं कहता हूँ हुक्मी एतबार से वाजिब है। अब आपने इसको मुस्तहसन कहा है ना, और उस मुस्तहसन में आपने दलील पेश की कुरान की आयत, तो अब आपने गोया कि ये समझा कि ये जो वसीले की आपने तखसीस की बाद वफात मुस्तहसन है, आपने कुरान करीम में अपनी वजाहत की, अपनी तरफ से उसको मुस्तहसन कहा। हम कोई भी अमल कुरान के मुताबिक अगर लेते हैं तो हम हदीस में देखते हैं कि हदीस ने इसमें सुन्नत कहा है, हदीस में मुस्तहब कहा है, ये वाजिब है। हम हदीस की तरफ जाते हैं, हम सहाबा की तरफ जाते हैं। इन्होंने बादस वफात वसीले को मुस्तहब कहा, मुस्तहसन कहा, और मुस्तहसन पर दलील पेश कर रहे हैं कुरान की आयत। तो कुरान की आयत के आने के बाद आपने एक खास वसीले को बादस वफात मुस्तहसन कहा है, उसकी दलील क्या है आपके पास? आपने भी तो मुस्तहसन कहा। चलो एक वक्त के लिए आप बार बार कह रहे हैं कि आपने वाजिब माना, मैं कह रहा हूँ आप भी तो उसको मुस्तहब मान रहे हैं, मुस्तहसन मान रहे हैं। तो आपने जो मुस्तहसन कहा है उसकी दलील क्या है आपके पास कि ये अमल मुस्तहसन है? कुरान की आयत तो मुतलक है, उसमें तो मुस्तहसन की कोई वजाहत ही नहीं कि मुस्तहसन है। आपने कैसे तखसीस कर ली कि यह अमल मुस्तहसन है? और हमारे नज़दीक मुतलक वसीला हुक्मी एतबार से वाजिब है, अमली एतबार से वाजिब नहीं है। बगैर वसीले के भी दुआ होती है, लेकिन वो वसीला जो हदीस में और कुरान में आया है। लेकिन जो कुरान और हदीस में आया ही नहीं, उस पर आप हमसे कह रहे हैं कि ये मुस्तहसन है। किसने कह दिया मुस्तहसन? वक्त खत्म हो गया भाई, वक्त खत्म हो गया। अब ये 5 मिनट ले ले, 5 मिनट लास्ट मुझको दे दे। एक मिनट अलाउद्दीन भाई, 1 मिनट रुक जाइएगा। अलाउद्दीन भाई, आपका ये जो होगा ना, पूरा इसमें जामे बात करना है आपको, मतलब पूरा समझा देना है, जो भी आवाम भी है वो भी समझे, और अपना बात को इकट्ठा करके बयान करना है। इसके बाद रजा भाई भी वही करेंगे। 5 मिनट, 5 मिनट आपको भी दिया जा रहा है, 5 मिनट रजा भाई को भी दिया जाएगा, ठीक है? सुन पा रहे हैं आप अलाउद्दीन भाई? जी हाँ, सुन रहे हैं। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमा अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, वसीला पर हम लोग बात कर रहे हैं, और असल में वसीला की असल मकसद से जो है हम हट कर बात कर रहे हैं, या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। तो असल में वसीला का जो माना है पहले हम आवाम के सामने रख देते हैं। लुगत में किसी शय को मकसद के हासिल करने का जरिया बनाना तवस्सुल कहलाता है, ठीक है, किसी मकसद को हासिल करने के लिए। मिसाल के तौर पे और शरई तौर पर ऐसी चीज को दुआ की कबूलियत का जरिया बनाना जो अल्लाह ताला की बारगाह में कद्र व मंजिलत रखती हो, वो तवस्सुल कहलाता है। वसीला की शरई हैसियत सफ़ा नंबर 5 में आप ये देख सकते हैं। अब आइए, तवस्सुल के इक़साम, किस तरह अल्लाह ताला का जो है कुर्ब हासिल किया जा सकता है, अल्लाह से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल या वसीला के इक़साम ज़माना के एतबार से दर्ज झेल हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल आपकी ज़ाहिरी विलादत बासादत से पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के बाद यानी हयात तैयबा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद यानी आलम बरज़ख के दौरान। अब क़यामत के दिन यानी आलम आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह भी तकसीम किया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का तवस्सुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात का व आसार के जरिए तवस्सुल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इनके तबरुकात से तवस्सुल हर ज़माना हर तबका में जायज़ रहा। इस पर बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। जैसा कि तवस्सुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले किसने इनकार किया? अब ये बात बहुत अहम है, अवाम जाने। जैसा कि जिक्र किया जा चुका कि खैरुल कुरून यानी सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन का दौर में किसी को किसी किस्म के तवस्सुल से इनकार ना था, तो फिर आज ये इख्तिलाफ क्यों? इमाम सैयद मोहम्मद अमीन इब्न आबिदीन सामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लाह की जानिब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पेश करना मुस्तहसन है, और सल्फ व खल्फ में इब्ने तैमिया के सिवा किसी ने इसका इनकार नहीं किया। इसने ये बिदअत की और वो बात कही जो इससे पहले किसी ने नहीं किया, यानी इब्ने तैमिया से पहले किसी ने इसका इनकार नहीं किया था। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल, वसीला, इस्तिआनत, मदद मांगना और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश जायज और मुस्तहसन है। इसका जवाज और हुस्न इन उमूर में से है जो हर मोमिन को मालूम है, और अंबिया व मुरसलीन, सल्फ व सालिहीन, उलमा और आमतुल मुस्लिमीन का तरीका है। किसी दीन वाले ने इसका इनकार नहीं किया और ना ही किसी ज़माने में ये इनकार सुना गया, यहाँ तक कि इब्न तैमिया आया और इसने इसमें कलाम किया
ضعیف اور ناواقف لوگوں کے لیے تلبیس سے کام لیا، اور یہ اس کی بدعت تھی جو اس سے پہلے کسی زمانہ میں نہ سنی گئی تھی۔ الصفا السقام، ٹھیک ہے۔ امام تقی الدین سبکی اس عبارت سے درج ذیل باتیں معلوم کرتے ہیں۔ ہر زمانہ میں ہر قسم کے، اچھا یہ امام تقی الدین سبکی جو ہے ابن 7ویں صدی کے ہے، امام ابن تیمیہ کے دور کے ہیں، انہوں نے رد لکھا اس کا۔ اس زمانے میں ہر قسم کے توسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز اور رائج تھا۔ کسی نے یا کوئی قدیم باطل فرقہ نے بھی اس عقیدے توسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر اعتراض نہ کیا تھا۔ سب سے پہلے اس عقیدے میں کلام اور اختلاف کرنے والا ابن تیمیہ جو 661 ہجری میں پیدا ہوا اور 728 میں وفات ہوا تھا، یعنی 661 ہجری تک توسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل توحید اہل اسلام کے جمیع ائمہ کا عقیدہ تھا، بلکہ دیگر گمراہ فرقے بھی یہاں یہی اعتقاد رکھتے تھے۔ 661 ہجری کے درمیان ہی اس عقیدے کو شرک اور بدعت بنانے کی پہلی سازش کی گئی۔ جن اصول و ضوابط کے بنا پر یہ مجموعی کوشش کی گئی وہ تمام ابن تیمیہ کی خود ساختہ عقیدہ تھے۔ اس متفقہ علیہ عقیدہ میں رکھنا ڈال کر ابن تیمیہ نے عقائد اہل سنت و جماعت سے اختلاف کیا۔ ابن تیمیہ کی اس انکاری و باطل فتوے سے وہ تمام مسلمان ماجلہ مشرک بدعتی جہنمی ٹھہرے جو پچھلے 700 سال سے توسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد رکھتے تھے۔ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے اس اختلاف کے بیج بوئی۔ اس رو سے آج کے دور میں اس موضوع پر مسلمان پر جتنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ان تمام فتنوں اور فساد کا ذمہ داری ابن تیمیہ کے سر جاتی ہے۔ ابن تیمیہ کی اس فتنے کے خلاف لکھی جانے والی کتاب شیخ ابن تیمیہ نے صرف اس عقیدے اور مسئلہ میں ہی اختلاف نہیں کیا، بلکہ کئی ایک مستند عقائد اور اعمال اسلام کے خلاف فتوے جاری کیے۔ ان جیسے عقائد، اعمال اور مسائل میں زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تنقید کا نشانہ بنا۔ ابن تیمیہ نے اس مبارک عمل کو بھی بدعت، حرام اور ناجائز قرار دینے کی شیطانی کوشش کی، کیونکہ توسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق ہے۔ 5 منٹ ہو گئے، 5 منٹ ہو گئے، 12 پہ شروع تو بھائی کیے یہ تھے کون ٹوک دیا بیچ میں؟ اور 17 پہ آپ نے بات ختم کر دی۔ میں گن رہا ہوں ٹائم بھائی۔ تو آپ کو تو بیچ میں بولنا نہیں چاہیے تھا۔ خیر ٹھیک 5 ہے، 1 منٹ ہو منٹ، گئے، آپ کا وہ نہیں بول رہا ایڈمن، پتہ نہیں کیا ہے، میں بول رہا ہوں، چلیے اچھا 1 منٹ دے دیجیے۔ توسل ٹھیک ہے، 1 منٹ دے دیجیے۔ مستقل لکھے جانے والی بعض کتابیں علامہ امام ابو یوسف عرب کے ہیں، امام احمد جاہد القوثری حنفی، اسی طرح امام سید عبداللہ صدیق حسنی غماری مغربی، اسی طرح علامہ سید محمد عبداللہ بن محمد بن صدیق غماری مغربی، اسی طرح شیخ محمد بن نشاط عبد المنعم محمد خلوتی، اور بھی بہت سارا ہے، لیکن ایک مختصر بات بولتا ہوا چلوں، پھر اس کے بعد آپ بولیے جتنا بولنا آپ کو، کہ آپ دیکھیں یہ رجا سلفی صاحب ہیں، یہ یہاں پر نہ جانے کیوں بدعت کا دعویٰ کیا، حالانکہ ان کے اکابر نے اس کو شرک کہا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو شرک کہا ہے کہ وسیلہ لینا گویا شرک ہے، لیکن پتہ نہیں ان کو کون سا ڈر لگا جو انہوں نے اپنے دعوے کو یہاں جو ہے بدل دیا اور دعوے کو جو ہے بدعت کہا، شرک نہیں کہا، جبکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کا جو بریلوی حضرات جو وسیلہ لیتے ہیں، یہ وسیلہ لینا ان کا کفار کے طریقے کا ہے، کفار کا طریقہ ہے، کیونکہ جس طرح وسیلہ بریلوی لیتے ہیں یہ شرک ہے، جس طرح کے کفار شرک کیا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اصل جو ان کا موقف تھا، نظریہ تھا، جو دعویٰ تھا، اس کو چھوڑ کر یہاں بدعت کی گفتگو شروع کی اور بدعت کا حکم لگایا، تو یہ دھوکہ دگا ان کے طرف سے ہوا ہے، میری طرف سے نہیں ہوا۔ اگر کسی حضرات کو ان کے یہ دعوے کی ضرورت ہوگی جو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ شرکی عقیدہ ہے، تو الحمدللہ میں اس کو ضرور دکھاؤں گا۔ آپ بولیں، آپ کے پاس 6 منٹ ہے، آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں خلاصہ کر دوں گا، کوئی دلیل پیش نہیں کروں گا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وسیلہ ہمارے نزدیک مستحسن ہے، جبکہ انہوں نے بھی اپنے گھر کے خلاف دلیل پیش کی ہے۔ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دعویٰ جو پیش کیا ہے، جبکہ میں 5 اکابرین سے دکھایا تھا بدعت، انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے۔ اب ان کے مفتی احمد یار خان نعیمی، انہوں نے بھی اپنے دعوے کے خلاف دلیل پیش کی ہے اپنے اکابر کے۔ ان کے عرفان القرآن کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی، میوٹ کر لے علاء الدین بھائی آپ، احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل یعنی انبیاء کے توسل کے جو ہے وہ قائل تھے، اور کفار ہی اس چیز کا انکار کرتے ہیں. یعنی انبیاء سے وسیلہ اختیار کرنا وہ کہہ رہے ہیں کہ کفار ہی اس کا انکار کرتے ہیں. رجا سلفی صاحب ایک منٹ ذرا سا، وہ آپ نے کہا نا کہ میں نے جو ہے اپنے اکابر کے خلاف دیا ہے، تو میرا ویڈیو آن نہیں ہو رہا ہے، ذرا سا بتاؤ مجھے، میں ان کو دکھا دوں کتاب کا اسکین، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی جو ہے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ یہ مستحسن ہے، بلکہ علامہ ابن عابدین سامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا، اور تقی الدین سبکی صافئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ کہا ہے. آپ الصفا السقام دیکھ لیں، اور ارے بھائی یار ابن خاموش رہیے اللہ کے بندے، میں نے کب در کہا کہ آپ مختار جلد 5 صفحہ 245 دیکھ لیں، یہ میں نے حوالہ دے دیا، آپ اپنی بات جاری رکھیں. میں نے کب انکار کیا کہ آپ نے حوالہ نہیں دیا؟ میں نے کہا ہے کہ ایسے تو حوالے میں نے بھی 5 دیے تھے، بدعت آپ کو دکھایا تھا، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ نے جو ہے اپنے اکابر کے خلاف کہا ہے؟ تو آپ نے نئی دلیل پیش کی نا. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے عرفان القرآن کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ معلوم ہوا کہ انبیاء کا وسیلہ لینا یہ ثابت ہے، اور انکار کرنے والا کفار میں شامل ہے، یعنی کفار ہی اس کا انکار کرے گا. پھر اسی مقام پر وہ ایک فرعون کا واقعہ نقل کر کے کہتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ فرعون بھی جو ہے وسیلہ کا قائل تھا، فرعون بھی بزرگوں کے وسیلے کا قائل تھا، انبیاء کے وسیلے کا قائل تھا. اس کا مطلب یہ ہوا، ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کفار میں شامل ہے، دوسری جگہ کہتا ہے کہ فرعون بھی وسیلے کا قائل تھے. گویا ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک فرعون کافر نہیں ہے، ان کے نزدیک فرعون کافر بتا دیں، نہیں ہے. نور العرفان کا حوالہ بتا دیں. بھائی یار میں بتا دوں گا، آپ خاموش رہیں. اچھا یار یہ کوئی مطلب میرا، اچھا چلیے ٹھیک ہے. آپ کو کوئی آیت تو بتا دیں، کس آیت کے تحت بولا یہ تو بتا دیں، دیکھ لوں گا میں. میں بھیج دوں گا ابھی آپ کو گروپ میں، ٹھیک ہے، فکر نہ کریں. ٹھیک ٹھیک. تو دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک مستحسن ہے. اس سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انکار کرنے والا جو ہے ان کے نزدیک کفار میں شامل ہو رہا ہے، کفار میں. آپ خود دیکھیں اپنے دعوے کے خلاف اکابر کے یہ دعویٰ پیش کر رہے تھے، کیونکہ واجب کا انکار کرنے والا جو ہے فاسق کافر ہوتا ہے، لیکن جو وسیلہ واجب ہی نہیں ہے ان کے نزدیک، تو وہ کیسے ثابت کریں گے کہ کفار کی نشانی ہے؟ ٹھیک. اچھا، تاج الدین سبکی ہمارے نزدیک بدعتی ہے، تقی الدین سبکی ہمارے نزدیک بدعتی ہے. اسی دور میں ابن تیمیہ کا دفاع کرتے ہوئے ان کے شاگرد علامہ ابن عبد الحادی رحمہ اللہ نے پوری کتاب رکھی، ان کا نام تھا السارم المنکی فی رد علی السبکی. سبکی کے رد میں ابن عبد الحادی جو ابن تیمیہ کے شاگرد تھے پوری کتاب لکھی، اور سبکی بدعتی کا رد کیا، تاج الدین سبکی بدعتی کا رد کیا، ابن حجر حیثمی مکی بدعتی کا رد کیا، یہ تمام بدعتیوں کا رد کیا. کوثری ہمارے نزدیک کذاب ہے. گویا تمام امت ان کے نزدیک دیکھ لیے بدعتی جہنمی ہے. چلیے بہت اچھا. جناب صاحب آپ کیوں درمیان میں بار بار بولوں گا؟ تو ایک مرتبہ بھی نہیں بولے، تب سے بولے جا رہے ہیں آپ. احتشام بھی کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، کس طرح سے آپ ہوسٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. ہاں تو دیکھیں جو بدعتی ہیں ہم اس کو بدعتی ہی کہیں گے. ابن تیمیہ کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اور اس کو بدعتی ثابت کیا اس کے عمل سے. کتاب پڑھی ہے نا، ایک طرف آپ نے دلیل پڑھ لی، ابن عبد الحادی کی بھی پڑھی ہے، عربی میں عبارت پوری ملے گی اس میں کہ کیوں بدعتی کہا ہے. اب رہا خلاصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ اختیار کرو. وہ وسیلہ کیا ہے؟ ہمیں ائمہ اکرام یعنی تابعین اور صحابہ یہ تمام بتاتے ہیں، تمام سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ یا تو اپنے نیک عمل کا وسیلہ، یا اللہ کے ناموں کا وسیلہ، یا کسی زندہ شخص سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. یعنی جو حدیثوں میں ثابت شدہ ہے اس کو ہم مانتے ہیں، بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے. حضرت عمر کے دور میں رسول اللہ کا وسیلہ نہیں لیا گیا، ان کے چاچا کا وسیلہ لیا. اسی دور میں حضرت معاویہ نے اسود کا وسیلہ لیا. اور اللہ کے ناموں کا وسیلہ، کسی زندہ سے نیک وسیلے سے دعا کرا سکتے ہیں. یہ وسیلے ثابت ہیں، جو ثابت ہیں ان کو ہم اختیار کرتے ہیں، کوئی اہل حدیث منع نہیں کرتا. اب انہوں نے خود ساختہ ایک عمل بنا لیا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی وسیلہ لیتے ہیں. ایک تو خود عمل بناتے ہیں یہ، اور جو نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھیا مستحسن ہے. ایک تو تم نے خود عمل بنا لیا، اب اس کو مستحسن اپنی طرف سے کہہ دیا، تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی ہمیں چڑ تھوڑی ہے آپ کے عمل سے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے، یہ کفر اور شرک کا مسئلہ تو نہیں ہے.
हम ये कब आपसे कह रहे हैं कि आप ऐसा अमल ना करो? इसलिए कह रहे हैं कि देखें, अल्लाह के नाम का वसीला लेना दलील मिलती है, नेक जिंदा से वसीला तलब करवाना दलील मिलती है, अपने नेक अमल का वसीला लेना दलील मिलती है। लेकिन क्या वजह है कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल की वफात के बाद वसीला लिया उसकी दलील क्यों नहीं है? जब है तो दलील पेश करो। कहते हैं कि तमाम का ये अमल होता हुआ आ रहा है तवातुर से, सिवाय इब्न तैमिया के किसी ने इनकार नहीं किया। कौन है तमाम? साहबा को आप फलांग मार गए, ताबई को फलांग दिया आपने। जो सबसे अल्लाह के रसूल के करीब थे उन्होंने तो कभी नहीं वसीला लिया अल्लाह के रसूल की वफात के बाद। उन्होंने जब भी वसीला लिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात के बाद जिंदा का लिया। किसी भी एक मुर्दा का मुझे वसीला दिखा दे, या नबी के जाने के बाद किसी साहबी ने वसीला लिया, आपने पूरी रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं किया। तो हमारा तो मौक़िफ़ साबित हो गया। रहा इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह, तो इब्न हजर अस्क़लानी रहीमहुल्लाह खुद उनको आबिद कहते हैं, मुल्ला अली कारी हनफी खुद उनको आबिद कहते हैं, इमाम सियूती खुद उनको आबिद कहते हैं। तो अगर ये मुशरिक थे, मुशरिक बनाया था, तो इब्न हजर ने आबिद क्यों कहा? मुल्ला अली कारी हनफी ने आबिद क्यों कहा? इमाम सियूती ने आबिद क्यों कहा? इमाम जोजी ने आबिद क्यों कहा? क्यों कह रहे हैं? यानी वो जानते हैं कि एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। तो भाई वक्त हो गया है एक आपका मिनट 6 ले मिनट लेता से बशर सिर्फ 5 सेकंड हम एक बात बोलेंगे। भाई गलत बोल के गए, इरफानुल कुरान ना ताहिरुल पादरी का है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का नहीं है, ठीक है ना? तो आप इसको देख ले अच्छा से आप। एक मिनट रुके, हो सकता है मुझे नाम में मिस्टेक हुई हो, 1 मिनट में देख लेता हूँ। हाँ बशर, और ये करम, लास्ट टाइम भी रजा भाई आपसे मुतालबा किया गया था रजा साहब कि आपकी आप इजाजत लेना चाहता हूँ, आधा सेकंड आधा मिनट कोई बात करने देंगे? आधा मिनट, एक नहीं रजा भाई, कोई इजाजत नहीं, सिर्फ आधा भाई मिनट, भाई भाई इसको खत्म कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग नहीं अब कोई इजाजत नहीं। खत्म करना है भाई, इसको ठीक है खत्म ना? करना है। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो ये कहा है कि अब्बास रजी अल्लाह ताला भाई अन्हु का वसीला क्या लिया जरूरत है भाई, मुझे ये नहीं आपने समझ में आ कहा रहा है, है, मना आपने कर ज़बान दिया है और इसको उसके याद बावजूद रखेंगे, बोले जा ठीक रहे है? हैं, क्योंकि बोल ही नहीं अगली दिए, नहीं गुफ्तगू बोल जब ही नहीं होगी दिया तो जा रहा है, इंशाअल्लाह ये इस पर तरीका बात दुरुस्त करेंगे। नहीं है भाई ना। खत्म रफी बराबर आप मनाजिर किस एतबार से हो रहे ठीक मुझे नहीं है, पता, मैं कि एक भी रूल फॉलो नहीं बाबा कर रहे मैं हैं आप। लेफ्ट हो जाऊँ अब? हाँ? हो गया बात? हाँ आप चले जाए इंशाल्लाह। इजाजत देते हैं ना? जी जी रजा आधा भाई इजाजत। नेक्स्ट कब होगा इस पे बात कर लेना है, नेक्स्ट कब होगा? करम, 1 मिनट करम, रजा भाई आपसे मुतालबा किया गया था लास्ट टाइम भी कि आप जो किताब पेश किए थे वसीला की शरई हैसियत, जो ज़हीर अहमद साहब की लिखी हुई है, मुझे पता नहीं उस किताब के भी आपने अभी तक वो स्कैन पेज नहीं भेजा है, आप मुझसे भेज दें। नहीं मुतालबा लास्ट नहीं किया नहीं अयाज नहीं भाई लास्ट ने। टाइम किया गया था, आपने कहा था कि स्कैन पेज भेज देंगे, तो अभी आप 2 स्कैन पेज भेजेंगे जो अभी अभी का मुतालबा है, हाँ और ये लास्ट टाइम का इरफान, जो है जो भेज भी हो दीजिएगा। उसका नाम मुझे, लेकिन कुरान इरफान के नाम से ही है, बाकी ये कह रहे हैं कि नहीं है, तो ठीक है मैं बोलिए वो तो मैं किताब अभी आपको फोटो भेज देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, इरफानुल कुरान ताहिरुल पादरी का है, ठीक है? एक तभी मिनट, मैंने हो कहा सकता है हाँ। मुझे मिस्टेक हो रही हो नाम लेने में, मैंने वो निकाल के रखा है स्कैन। एहतसाम भाई मैं आवाम हूँ तो इस पर कुछ एक बात कहनी थी दोनों नहीं, मुनाजिर अवाम से। को हक नहीं है अवाम भाई, को अवाम हक को कोई नहीं, हक नहीं सिर्फ है। एक मशवरा था, एक नहीं, सिर्फ कोई एक मशवरा नहीं दे मशवरा, सकते, आप कोई मशवरा नहीं दे सकते, ठीक है? 2 अभी क्योंकि मैं समझता एक हूँ कि मिनट, आवाम से खुलासा ले ले किसने क्या हाँ समझा है, बस जी इतनी जी भाई बात मैं आप क्या होनी समझ चाहिए। रहा मुनाजरा हूँ, खत्म अवाम नहीं से हुआ, खुलासा मुनाजरा नहीं, अभी यूट्यूब कंटिन्यू में है, जाएगा ये मुनाजरा जो मुनाजरा अभी है खत्म अभी नहीं हुआ। कंटिन्यू। आप यूट्यूब में सब भाई, यहाँ तो आप हो सकता है आपके 10 जन हो 20 जन हो, कोई किसी को जानता नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे फैसला नहीं भाई करा सकते। एक लेकिन तुम तो मेरी बात कह को रहे थे कंप्लीट ना होने भाई दे, चैट पे कि रजा भाई मुझे झूठ बात बोल रहे खत्म हैं, करने दे, आप मत बोले। दलील नहीं आई यहाँ भाई, यहाँ अलाउद्दीन पे साहब की तरफ से तुम एक बात को यहाँ सुने आप कि यहाँ पे कोई आवाम किसका है किसी को पता नहीं, तो आप बोले यहाँ से फैसला करवा ले। यूट्यूब में है चैनल, हर किसी के पास जाएगा, ठीक है ना? वो सब समझ जाएंगे कौन सही बोल रहा कौन नहीं बोले, यहाँ फैसला अच्छा ये कराने की जरूरत। बताइए चैनल किसका है, ये चैनल किसका, एक मिनट कोई बोलेगा नहीं, मैं और इनसे बात कर रहा, मैं उनके मुआविन से बात, चैनल किसका है, किसके जिसका चैनल भी पे आप अपलोड है, ही हमारे या अपलोड आपका? कीजिए ना। अरे आप अरे अपलोड हजरत कीजिए मेरी ना। बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने, हाँ आपके चैनल पे अपलोड होगा या हमारे चैनल पे अपलोड होगा? हमारे चैनल पे अपलोड हो गई। अच्छा आपके चैनल को सब्सक्राइब हमारे लोग करके रखे हैं या फिर आपके लोग करके रखे हैं? अरे सब्सक्राइब तो अभी हुआ ही नहीं, अभी नया चैनल सवाल ही कर बना रहे, है। वो इतनी लंबी बातें ना करें, शॉर्ट शॉर्ट में जवाब दे, वक्त ना बर्बाद करें। आपके चैनल का जो सब्सक्राइब कर